حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبت من الاسبات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بینو خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز محفل حاضہ کے 10 روزہ خطیب حضرت علامہ جمیل صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، برادر مکرم حضرت حافظ اکرم صاحب و جمیع عرش مقام سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا گل بن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، مولا گل بن رحمت زہرا، سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ، سبحان اللہ۔ طوبیٰ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل ذکر تاجدار کربلا کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور ہم ہی لوگ یہ ذکر لے کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقان رسول رہتے ہیں، خوش عقیدہ مسلمان، پوری دنیا میں ہر انسان اپنے اپنے اعتبار سے ان آقاؤں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ اس منبر سے 10 دن کا بیان ہوتا ہے، اور ایک دن آپ مجھے بلا لیتے ہیں، اور آپ کے بڑے اچھے خطیب حضرت علامہ جمیل اور آپ کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں۔ لیکن بہرحال
امام علی مقام کا جو ذکر ہے، پوری کائنات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کو بیان کیا گیا ہے تو وہ امام حسین ہے۔ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ لکھا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لکھنے والوں نے جتنا لکھا امام علی مقام پہ لکھا، اور جتنے محفلیں آپ کی سجی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے بعد آپ کی سج رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی 10 دن کی یہ محفلیں سجتی ہیں، اور اس میں ہم ان پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے آپ پر احسان کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر کسی کو اللہ رسول کا محبوب بننا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے۔ ہم ان سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت فرمائے گا۔ ان کی محبتوں کا صلہ بہت بڑا ہے، لیکن کربلا ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ اس لیے کہ بچپنے سے کربلا سن رہے ہیں، کچھ لوگ سنتے سنتے جوان ہو گئے، کچھ لوگ سنتے سنتے بوڑھے ہو گئے، کچھ لوگ سنتے سنتے دنیا سے الحمدللہ ایمان پر تشریف لے گئے۔ لیکن کربلا سے ہم نے سبق کیا لیا؟ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملا؟ کربلا وہ ہمہ جہت داستان ہے کہ اس کو جس زاویے سے دیکھو گے اس زاویے سے کربلا ہمیں پیغام دے گا۔ کربلا ایک ایسا عالمی اور آفاقی انقلابی پیغام ہے کہ اس انقلاب کے بعد پھر کائنات کو کسی نئے انقلاب کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنے بھی انقلاب ہیں سب اسی کربلا سے وابستہ ہیں، اور کائنات کے اندر جتنے بھی انقلابی لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آپ کو کربلا کے بعد کربلا سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ کربلا جرأت پیدا کرتی ہے، کربلا ہمت پیدا کرتی ہے، کربلا شجاعت پیدا کرتی ہے، کربلا حوصلہ پیدا کرتی ہے۔ کربلا انسان کو ضمیر کا جب سودا ہو رہا ہو تو اپنے موقف پر ڈٹنے کا شعور عطا کرتی ہے۔ کربلا دشمن کے نرغے میں حق پر کس طرح ڈٹنا چاہیے یہ ہمیں پیغام عطا کرتی ہے۔ اور کربلا کا خوبصورت پیغام کیا ہے؟ نفس پرست نہ بنو، خدا پرست بنو۔ اس لیے کہ نفس پرست مٹ جاتا ہے، اس لیے کہ نفس کا تعلق کہیں نہ کہیں شیطان سے ہے، اور خدا کا تعلق جس سے جڑ جائے، خدا سے جو اپنے تعلق کو جوڑ لے، خدا کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، خدا کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو جو خدا سے جڑ جاتا ہے، جو خدا سے اپنے رشتے کو استوار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دوام عطا کرتا ہے، اس کو بھی بقا عطا کرتا ہے، اس کو بھی باقی رہنے والی زندگی عطا کرتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، انسان کو مشہور ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ماں باپ گمنام ہو تو آدمی نیک نامی کے لیے خود کچھ اچھے کام کر کے مشہور ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ جن کے ماں باپ بہت نام والے ہوتے ہیں ان کو کوئی کارنامہ انجام دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بغیر کارنامے کے ہی مشہور رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بڑا شاعر ہے تو اس کا بیٹا شاعر نہ بھی ہو تو بھی وہ کسی محفل میں جائے گا اور لوگ کہیں گے یہ فلاں شاعر کا بیٹا ہے، تو بھی لوگ اس کی عزت کریں گے، تو بھی لوگ اس کا احترام کریں گے، تو بھی لوگ اس کی تعظیم کریں گے۔ اسی طرح کوئی بہت بڑا مصنف ہے، اگر اس کا کوئی بیٹا پڑھا لکھا نہ بھی ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، گنوار ہو، کچھ صلاحیت نہ ہو، کہا جائے کہ دیکھو یہ فلاں باپ کا، جس کے باپ نے اتنی کتابیں لکھی، اتنا بڑا مصنف تھا، یہ اس کی اولاد ہے، تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ سب کو تو چھوڑو، اگر کوئی گلی کا پیر بھی ہو، اس کا بیٹا کا چاہے جتنا نااہل ہو لیکن باپ ایک اچھا پیر تھا، اتنا تعارف کرا دوں فلاں پیر صاحب کے یہ بیٹے ہیں، تو بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور دنیا میں 90% لوگ
اچھے ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بہت بڑے کارنامے وہ انجام نہیں دیتے، اس لیے کہ ان کو یوں لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی کارنامہ انجام نہ بھی دیں تو بھی ہمارے لیے ماں باپ کا کارنامہ کافی ہے، ماں باپ کا کارنامہ ہمارے لیے کافی ہے، ہماری روزی روٹی کے لیے کافی ہے، ہماری عزت کے لیے کافی ہے، ہماری شہرت کے لیے کافی ہے۔ لیکن امام حسین اس مفکر ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر، انہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ماں باپ سے اپنی پہچان صرف نہیں ہونی چاہیے، تم کیا ہو تمہارے اندر بھی کوئی حوصلہ ہونا چاہیے، تمہارا بھی کام بڑا ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہو کہ بڑے ماں باپ کی اولاد ہو کر تم بھی اتنا بڑا کام کرو کہ کبھی تمہارے ماں باپ سے تمہارا تعارف ہو اور کبھی تم سے تمہارے ماں باپ کا تعارف ہو۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، امام علی مقام کی فکر کیا تھی اور کربلا کا پیغام کیا ہے، یہ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں، امام حسین اگر کچھ نہ بھی کرتے، صرف گھر میں بیٹھے رہتے، تو یہ میرا ایمان ہے ہر سنی مسلمان امام علی مقام کو دل و جان سے چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، جس کے باپ کا حال یہ ہے کہ وہ ولیوں کے تاجدار ہے، ولیوں کے سلطان ہے، اور ایسے سلطان ہے، میں لوگوں کو بار بار یہ سبق جو ہے وہ دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ مولائے کائنات کی عظمت بزرگی کا کوئی اندازہ تو لگائے کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک کوئی بھی جو ولی بنا ہے وہ علی مرتضیٰ کے فیضان سے ولی بنا ہے۔ اندازہ فرمائیں، تھوڑا اگر آپ پنجتن پاک اور کربلا کو سننے کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا ذہن پر زور دیجئے، مولائے کائنات دنیا میں آئے نہیں، اس لیے ایک مرتبہ بھی ابھی علی نے نہ نماز پڑھی ہے نہ روزہ رکھا ہے، اس لیے کہ ساری عبادتیں تو دنیا میں آنے کے بعد ہوتی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے عبادت کہاں ہوتی ہے؟ اور اگر دنیا میں آنے سے پہلے کوئی عبادت کر بھی لے اپنی خصوصیت کی بنیاد پر تو پھر اس عبادت کو اعمال میں یعنی کہ اجر والے اعمال میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دنیا دارالعمل ہے اور دنیا کے علاوہ پہلے اور بعد دارالعمل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر، یہ قاضی صاحب لکھ رہے ہیں تفسیر مظہری کے اندر، آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر یعنی یوں کہہ لے اپنی زبان میں، امت آدم میں، امت نوح میں، امت شیس میں، امت سلیمان میں، امت داؤد میں، امت ایوب میں، امت یوسف میں، امت یعقوب میں، امت موسیٰ میں، امت عزیر میں، امت عیسیٰ میں، امت محمدیہ میں جتنے بھی ولی بنے ہیں وہ مولائے کائنات کے فیضان سے ولی بنے ہیں۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کی امت کی ولایت میں تقسیم کرنے کی بات تو اپنی جگہ ہے کیونکہ ابھی علی پیدا ہو چکے ہیں، لیکن علی مرتضیٰ ابھی پیدا ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کی پیدائش سے پہلے، اور آپ نے چونکہ ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی روزہ بھی نہیں رکھا، کوئی حج بھی نہیں کیا، کوئی زکوٰۃ بھی نہیں دی، بلکہ روح ابھی جسم میں آئی بھی نہیں، لیکن علی کتنا پاورفل ہے کہ دور آدم میں بھی عبادت کرنے والوں کو، توجہ فرمائے، ابھی علی عبادت نہیں کی ہے اور عبادت کرنے والوں کو فیضان علی ولی بنا رہا ہے۔ اندازہ فرمائے کتنا بڑا بابا ہے امام علی مقام کا، امام حسین کے بابا کی عظمت کا کوئی اندازہ لگائے، اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، اگر اور بات آپ کو واضح کرنی ہے تو اندازہ فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے کندھوں پر چڑھائیں، رسول اللہ جس کو اپنے کندھوں پر چڑھائیں، غور فرمائیں، مولائے کائنات کو فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، مولائے کائنات فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھا تو حضور نے مجھے اتنا بلند کر دیا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آسمانوں کے کناروں کو چھو لوں گا۔ کتنا بلند ہے یہ خاندان، کتنا بلند ہے مولائے کائنات کی شان۔ اگر اور بیان کی جائے تو اندازہ فرمائے، کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں خطیب صاحب کا بھائی ہوں، میں فلاں عالم صاحب کا بھائی ہوں، میں فلاں پیر صاحب کا بھائی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ جس کو بھائی کہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ امام حسین کے بابا ہیں۔ کیا شان
شان مولا علی کی ایک بات اور ایڈ کر لی جائے، اللہ اکبر، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، وہ کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، جب بھی محفل میں مولا علی موجود ہیں تو صدیق اکبر ٹکٹکی باندھ کر چہرے علی کو دیکھتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ علی کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ تو صدیق فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اتنے بڑے باپ کا بیٹا کچھ نہ بھی کرتے امام تو دنیا ان کی عزت کرتی، یہ کہہ کر کہ وہ علی کے بیٹے ہیں۔ کرتی دنیا عزت؟ کیوں نہ کرتی؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے تو پیدا ہوتے ہی ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے، زکوٰۃ دینے سے پہلے حضور نے ان کو جنت کی سرداری عطا کر دی۔ ابھی امام علی مقام نے کچھ بھی نہیں کیا، حضور نے کہا جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ دونوں بھائیوں کے لکھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ اس کا مطلب حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جنت میں جائیں گے، اور جنت میں بھی یہ مقتدی بن کر نہیں بلکہ مقتدا بن کر جائیں گے، رعایا بن کر نہیں بلکہ آقا بن کر جائیں گے، حاکم بن کر جائیں گے، سردار بن کر جائیں گے، سید بن کر جائیں گے۔ حضور نے تو پہلے ہی دن کہہ دیا، ڈگری مل گئی۔ لوگوں کو امتحان کے بعد ڈگریاں دی جاتی ہے، امام علی مقام کو ہر امتحان سے پہلے ڈگری عطا کر دی گئی، جنتی جوانوں کے سردار کی ڈگری۔ مولا مشکل کشا کے بارے میں میں نے چند روایتیں پڑھی ہے، بار بار میں پڑھتا ہی رہتا ہوں، آپ سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن اتنے بڑے باپ کے بیٹے، ماں کتنی بڑی، کچھ نہیں کرتے، صرف سیدہ کے لال کہلاتے تو بھی لوگ عزت کرتے، تو بھی لوگ تعظیم کرتے۔ کتنی بلند ہے سیدہ، اتنی عظیم تر ہے سیدہ، اتنی عظیم تر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا۔ آپ اندازہ کر لیں، جس کی رضا پر موقوف ہے رضائے الہی، کیا فرمایا کہ اس کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا۔ بخاری شریف کی حدیث سے بار بار لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا۔ یعنی جو ان کو ناراض کر دے، اب اس کا نمازی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کا حاجی ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کا ایمان والا ہونا نہیں دیکھا جائے گا، اس کی داڑھی، اس کی ٹوپی نہیں دیکھی جائے گی۔ سیدہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے رسول فرما رہے اللہ ناراض ہو گیا۔ یہاں پر ایک روایت یاد آئی مجھے، ایک صحابی، ان کا نام تھا مسور، ان کے پاس امام حسن کے شہزادے امام حسن مصنع نے اپنے لیے رشتہ طلب کیا۔ صحابی رسول سے کہا آپ کی بیٹی سے میں نے نکاح کرنا ہے۔ صحابی رسول سے، مجھے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ کون؟ حضرت امام حسن مصنع۔ یہ حسن مصنع کون ہے؟ امام حسن کے بیٹے ہیں، امام حسن مجتبی کے شہزادے امام حسن مصنع، وہ رشتہ طلب کر رہے ہیں۔ وہ صحابی آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں تمہیں کون رشتہ نہیں دے گا، کیونکہ وہ صحابی لوگ تھے نا، اور صحابہ اہل البیت سے جتنا پیار کرتے تھے اتنا کون کس سے کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے پیار کا انداز ہی نرالا تھا۔ صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ و تسلیم کی تکریم، حضور علیہ السلام کی تعظیم اہل بیت کو کر کے حضور علیہ السلام کی خوشی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی جو تعظیم مصطفیٰ جان رحمت کی ذات کی کرتے تھے، ان کے بعد ان کے خاندان کی ایسے ہی تعظیم کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ و تسلیم کا وہ جتنا احترام کرتے تھے، حضور علیہ السلام کے بعد اہل البیت کا وہ ایسا ہی احترام کرتے تھے۔ خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں صدیق اکبر نے جو جملے کہے اے اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں، ہم جو ایمان لائے، ہم نے جو نیک کام کیے، ہم نے جو ہجرت کی،
ہم نے جو بھی نیکیاں کی یا تو اللہ کی رضا کے لیے کی, یا تو رسول اللہ کی رضا کے لیے کی, یا تو تم اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. یعنی ہمارے نیک اعمال خدا رسول کے بعد یہ تمہاری رضا کے لیے ہے. اندازہ فرمائیں, اس کا مطلب یہ ہے, یہ صدیق اکبر کے جملے ہیں. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی نیک اعمال کیے ہیں یا تو خدا کو راضی کرنے, یا تو رسول کو راضی کرنے, یا تو اے نبی کے گھر والوں تمہیں راضی کرنے کے لیے کیا. اندازہ فرمائیں, اس پر غور کریں کہ صدیق اکبر کو پیار کتنا تھا. حالانکہ اللہ رسول کی رضا کافی ہے, لیکن یہ محبت اہل بیت ہے. تو صدیق اکبر کہنے ہم نے تمہیں, اور فاروق اعظم کا وہ جملہ بھی آپ خطبہ سے سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بالوں کو پکڑ کر امام حسین کو کہا کہ ہمارے سروں پر جو بال بھی اگے ہیں اے نبی کے گھر والوں یہ تمہارے صدقے میں ہے. یعنی وہ کتنی محبت کرنے والے لوگ تھے. یہاں بات کو ایک طرف نہ کرتے ہوئے دوسری طرف بھی ذکر کر دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جیسے صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے, اہل بیت بھی محبت اصحاب میں پیچھے نہیں تھے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق سے لوگوں نے پوچھا ابو بکر عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا ان کی محبت واجب ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام جعفر صادق, چھٹے امام, اہل البیت کے چھٹے امام, امام جعفر صادق. اور امام جعفر صادق کون ہے؟ امام اعظم کے بھی استاد ہیں. کیا فرمایا؟ صدیق و فاروق کی محبت واجب ہے, یعنی لازم ہے. اہل البیت کہہ رہے ہیں جن کی محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے, وہ جن کی محبت ہم پہ فرض ہے, مومنوں پہ فرض ہے, وہ کہہ رہے ہیں صحابہ سے محبت واجب ہے, صدیق اکبر کی محبت واجب ہے, فاروق اعظم کی محبت واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی صرف اہل بیت کی محبت کا نام لے کر صحابہ کو کنارے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی اور کے نقش قدم پر تو ہو سکتا ہے, وہ اہل بیت کے نقش قدم پر نہیں ہو سکتا. اہل بیت دعوت دے رہے واجب ہے ان کی محبت, تو پوچھنے والا بھی تھوڑا کچھ شاطر سا رہا ہوگا, اس لیے کہ لوگ بدماش تو ہر زمانے میں رہے ہیں. اس نے کیا کہا؟ شاید یہ بات آپ تقیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں. تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو. تو امام جعفر صادق کو اس نے کہا یہ آپ تقیہ کے طور پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ حالات اگر اچھے نہ ہوں تو آدمی زبان سے کچھ کہے دل میں کچھ رکھے. یہ دوسرے مسلک والوں کے نزدیک ایمان ہے, لیکن مومنوں کے نزدیک اور اہل سنت کے نزدیک اس کو ہم منافقت کہتے ہیں. جہاں زبان اور دل الگ الگ ہو اس کو منافقت کہتے ہیں. حالانکہ رافضیوں کے یہاں تقیہ بازی ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے, لیکن ہمیں روافض سے کیا تعلق, میں ان کی کیا بات کروں. امام جعفر صادق سے کسی نے کہا صدیق و فاروق کی محبت کو آپ واجب کہہ رہے ہیں, یہ تقیہ تو نہیں کر رہے ہیں آپ کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں دل میں کچھ اور ہے. تو امام جعفر صادق کو سائل نے اتنا مجبور کر دیا, اب امام جعفر صادق کا دکھ, ان کا درد ان کے سینے سے نکلتا ہے اور الفاظ ترتیب پاتے ہیں. یعنی سادات کو بھی لوگ کتنا ستائے کہ اللہ اکبر, لوگوں نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا. یہ بات سن کر بھی اللہ اکبر, جب سیدنا امام جعفر صادق نے کہا کہ صدیق و فاروق کی محبت واجب ہے تو کہنے لگے یہ تقیہ کے طور پہ تو نہیں کہہ رہے ہیں. تب امام جعفر صادق نے پورے دکھ اور درد کے ساتھ اپنی درد بھری باتوں کو الفاظ کا جامہ پہنا کر فرمایا, کہا واللہ اگر میرے دل میں ان کی محبت نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. یہ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ اگر صدیق و فاروق, یہ روایت جو میں پڑھا امام ابن حجر مکی لکھ رہے, مفتی اعظم مکہ لکھ رہے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر صدیق و فاروق کی محبت ہمارے سینے میں نہ ہو تو ہمیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو. اور پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں, فرماتے ہیں واللہ جیسے میں علی کی شفاعت کا طلبگار ہوں, جیسے میں تمنا کرتا ہوں کہ میرے دادا علی کی شفاعت مجھے مل جائے, ویسے میں یہ بھی تمنا کرتا ہوں کہ میرے نانا صدیق اکبر کی شفاعت بھی مجھے نصیب ہو جائے. اللہ
امام جعفر صادق صدیق اکبر کو قیامت کے دن شفیع مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کا بھی، مولا علی بھی شفاعت کریں گے اور صدیق اکبر بھی شفاعت۔ یہ کس کا عقیدہ؟ امام جعفر صادق کا۔ اس کی وجہ اب امام جعفر صادق آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی سے تو میں ایک بار پیدا ہوا ہوں، توجہ کریں، کہتے ہیں مولا علی سے میں ایک بار پیدا ہوا ہوں اور ابو بکر سے میں 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اب یہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، ادھر سے ایک بار پیدا ہوئے ادھر سے 2 مرتبہ کیسے؟ تو بات یہ ہے، مولا علی کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، بولتے جائیں اگر یاد ہو تو۔ میرے بھائی جب غوث پاک کا نام لینے سے مصیبتیں ٹلتی ہے تو یہ تو غوث پاک کے بھی غوث پاک لوگ ہیں۔ اتنی بارش کے بعد بھی اگر آپ اپنا آرام چھوڑ کر آئیں تو پھر اہل بیت کی محبت میں کچھ بولیے تو صحیح نا۔ امام مولا علی کے شہزادے امام حسین، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے شہزادے امام جعفر، یہ ان کا شجرہ نسب ہے۔ وہ کہتے ہیں میں مولا علی سے ایک بار پیدا ہوا، ان سے ان سے ان سے ان سے۔ اب صدیق اکبر سے 2 بار کیسے پیدا ہوا؟ کہتے ہیں تو فرماتے ہیں پہلے میں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ دیکھیے جب ایران فتح ہوا تو فتح ایران کے بعد 3 لڑکیاں ایران کی شہزادیاں کنیز بنا کر مسجد نبوی میں لائی گئی، کیونکہ وہ فتح ہو چکا تھا۔ وہ لڑکیاں عورتیں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے ایرانی لوگ، تو وہ قیدی بنا کر لڑکیاں لائی گئی۔ تو فاروق اعظم نے دیکھا وہ سب بہت خوبصورت تھی اور سونے میں لدی ہوئی تھی۔ فرمایا کون ہے یہ؟ وہ کہنے لگے یہ ایران کی شہزادیاں ہیں۔ فرمایا ان کو بیچ دو۔ مولا کائنات موجود تھے کہ امیر المومنین ایسا نہیں کریں، اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اعتبار سے عزت دار خاندان ہو تو اس کو اسلام بھی عزت دیتا ہے منصب کے اعتبار سے۔ اگرچہ وہ مومن نہیں تھے لیکن بادشاہ لوگ تھے نا، دنیاوی عزت تھی نا، تو ہم ان کو رسوا کرنے کی بجائے ان کی عزت رکھ لیتے ہیں۔ یہ تینوں شہزادیاں آپ مجھے بیچ دیں، میں خرید لیتا ہوں۔ تو فاروق اعظم نے جب دیکھا کہ مولا علی دلچسپی لے رہے ہیں، حالانکہ ان کو دنیا میں دلچسپی نہیں تھی، کنیزوں میں غلاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو سوچا کہ جب مولا علی دلچسپی لے تو کہا آپ کریں گے کیا خرید کے؟ تو کہا میں ان کو خرید کے آزاد کر دوں گا کیونکہ شہزادیاں ہیں۔ پھر کیا کریں گے؟ تو کہا ایک کو، چونکہ یہ دنیاوی عزت دار گھرانے کی ہے تو ان کی عزت میں دین میں یوں رکھوں گا کہ ایک کو آپ کی بہو بنا دوں گا، ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دوں گا اور ایک کو اپنی بہو بنا لوں گا۔ اس طرح تینوں شہزادیاں تینوں بڑے گھرانے کی بہو بن جائے گی۔ وہ فاروق اعظم کو بات پسند آئی اور آپ نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، تو ایک بیٹی شہزادی عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں چلی گئی، ان سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم تھا۔ ایک بیٹی حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں گئی، یعنی صدیق اکبر کی بہو بنی، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوا ان کا نام قاسم رکھا گیا۔ اور امام حسین کے نکاح میں جو آئی مولا علی کی بہو بنی، ان سے جو شہزادے پیدا ہوئے ان کا نام علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین رکھا گیا۔ یعنی عبداللہ ابن عمر، محمد ابن ابو بکر اور امام حسین یہ تینوں ایک دوسرے کے ہم زلف ہوتے ہیں۔ ہم زلف تھوڑا مشکل ہو گیا، ہم زلف مطلب ساڑو ہوتے ہیں۔ آپ کے گجرات میں کیا کہتے ہیں ساڑو کو؟ ساڑو ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ایک دوسرے کے ساڑو ہیں، اور سالم اور قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئے گی؟ اب آگے سنیے، قاسم کی شادی محمد بن ابو بکر کے بیٹے قاسم، ان کی شادی ان کے چچا کی بیٹی عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ قاسم کے چچا ہیں، یہ قاسم کے
مشکل ہوگا تو چپ رہ جانا، سمجھ میں آؤں گا کہ رشتے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں کو خود خاندان کے رشتے نہیں پتہ، یہ ادھر رسالت کے رشتے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن کربلا اسی کو کہتے ہیں۔ اہل سنت اسی طرح بیان کرتے تاکہ دونوں طرف آپ کے عقیدے سلامت رہیں۔ اس لیے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام کا نام لے کر اہل بیت کو چھوڑ چکے، کچھ لوگ اہل البیت کا نام لے کے صحابہ کو چھوڑ چکے۔ یہ اہل سنت 1450 سال سے صحابہ کو بھی مانتے ہیں اور اہل البیت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کا نام کیا؟ سن لے، کیا نام ہے ان کا؟ نام بولنا پڑے گا تاکہ نام یاد رہے آپ کو۔ کیا نام ہے؟ حضرت محمد بن ابو بکر کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ قاسم، یعنی قاسم پوتے ہیں صدیق اکبر کے۔ اب صدیق اکبر کے دوسرے بیٹے عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ قاسم کے کون ہوتے ہیں؟ چچا ہوتے ہیں۔ تو چچا کی بیٹی اسماء بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن کی بیٹی اسماء سے کس کا نکاح ہوا؟ حضرت قاسم کا۔ تو اس کا مطلب یہ قاسم کے جو دادا ہیں وہ بھی ابو بکر صدیق ہیں، اور اسماء کے جو دادا ہیں وہ بھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اب قاسم اور اسماء کا نکاح ہوتا ہے تو اس سے ایک بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس بیٹی کا نام ام فروا ہے، اور ام فروا کا نکاح امام محمد باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور امام باقر سے جو شہزادہ پیدا ہوتا ہے اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتی ہے۔ اب اسماء جو پیدا ہوئی وہ کس کے ذریعے سے؟ صدیق اکبر کی وجہ سے۔ اور قاسم جو پیدا ہوئے کس کی وجہ سے؟ صدیق اکبر۔ تو امام جعفر صادق یہی کہتے ہیں، علی نے تو مجھے ایک بار پیدا کیا ہے مگر ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے، اس لیے میں مولا علی کا پوتا ہوں تو ابو بکر صدیق کا نواسا ہوں۔ تو لوگوں کو کہتے تھے، لوگوں کیا کوئی اپنے نانا کو بھی گالی دیتا ہے؟ کوئی اپنے نانا کو بھی ابو بکر میرے نانا ہیں، اور 2 نسبتوں سے نانا ہے، کس لیے کہ میری ماں نجیب الطرفین صدیقی ہے۔ مطلب کیا؟ ام فروا کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے بھی صدیق اکبر پہ جاتا ہے اور بابا کی طرف سے بھی صدیق اکبر پہ جاتا ہے۔ تو یہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں جیسے علی مرتضیٰ کی شفاعت کا طلبگار ہوں ویسے ہی ابو بکر صدیق کی شفاعت کا بھی طلبگار ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، امام جعفر صادق جس کی شفاعت کی بات کریں، اگر آج کے چھوکرے اس صدیق اکبر کو گالی دے تو کیا وہ امام جعفر صادق کو خوش کر سکیں گے؟ دوسروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ کچھ کہتے ہیں ارے انہوں نے تو ایسا کیا تھا ویسا کیا تھا۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لے، تیری ماں اگر کسی سے ناراض ہو تو اس کی بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں لاتا۔ امام محمد باقر نے صدیق اکبر کو اپنا سمدھی کیسے بنا لیا تھا؟ اگر ان کے گھر میں کوئی ایسا اختلاف ہوتا، کوئی دوریاں ہوتی، امام باقر تو صدیق اکبر کو اپنا سمدھی بنائے اور تو ان کا نام آنے پر منہ چڑھائے، تو تجھے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے یا امام محمد باقر زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مولا علی اور سیدہ سے محبت رکھتے تھے؟ اس لیے کربلا کا پیغام یہ بھی ہے، یہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں جو دراڑے بیان کرتے ہیں وہ منافق ہے، وہ جھوٹے ہیں، وہ کذاب ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ تو بات دور نکل گئی۔ عرض کیا کر رہا تھا؟ حضرت سیدنا امام حسن مصنع نے حضرت مسور صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی شہزادی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا؟ اے اہل بیت، اے خاندان رسول، تمہیں کون داماد نہیں بنائے گا، کون اپنی بیٹی نہیں دے گا؟ اور امام حسن مصنع تھے بڑے خوبصورت، اپنے والد کی طرح خوبصورت تھے، امام حسن کی طرح خوبصورت تھے۔ خوبصورت بھی ہو، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، تقوی بھی ہے، مال بھی ہے، کون آپ کو بیٹی نہیں دے گا؟ لیکن میں بیٹی نہیں دوں گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں میں نہیں دوں گا بیٹی آپ کو۔ کہا کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کہا اس لیے کہ آپ کے نکاح میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی پہلے سے موجود ہے۔ اے حسن مصنع، تمہاری دادی فاطمۃ الزہرا کی ایک بیٹی تمہارے نکاح میں پہلے سے موجود ہے۔ مطلب کیا؟ پوتی بھی بیٹی ہی ہوتی ہے نا، پوتا بھی بیٹا ہی ہوتا ہے۔
تو یہ امام حسن مثنیٰ کے نکاح میں امام حسین کی شہزادی سیدہ فاطمہ صغریٰ پہلے سے نکاح میں موجود تھی. تو کہا فاطمہ صغریٰ جب تمہارے نکاح میں ہے، اب میں سوکن کے طور پر اپنی بیٹی دوں گا تو اس سے تمہاری دادی فاطمہ کا دل دکھے گا، اور جب فاطمہ کا دل دکھے گا تو فاطمہ کا دل دکھانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. میری بیٹی کو کہیں سے بھی رشتہ آئے گا اور رشتہ دے دیا جائے گا، لیکن آپ کو اس لیے نہیں دوں گا کہ تمہارے نکاح میں فاطمۃ الزہرا کی پوتی موجود ہے اور ان کی پوتی پر کسی کو سوکن آ جائے. یہ فاطمۃ الزہرا کو گوارا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس لیے میں ان کو ناراض نہیں کروں گا. حالانکہ اس وقت سیدہ فاطمہ پردہ فرما چکی تھی، تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، میں کہتا ہوں صحابی کا عقیدہ ہے کہ قبر میں اللہ والے اسی طرح دیکھتے ہیں سنتے ہیں. اسی لیے تو صحابی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دادی کو تکلیف پہنچے گی. یعنی صحابی کا عقیدہ یہ تھا کہ فاطمہ اب بھی قبر انور میں جلوہ گر ہے اور ان کا دل دکھے گا تو اللہ ناراض ہوگا. اندازہ فرمائیں تو سیدہ وہ ہیں، اللہ اکبر، مخدومہ وہ ہیں جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں جس نے فاطمۃ الزہرا کو ناراض کیا اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس سے اللہ راضی ہوتا. راجکوٹ والو، آپ امام کی محبت میں آئے، سیدہ دیکھ کر مسکرا رہی ہوگی، اپنے لیے رضا کا سامان ہو رہا ہوگا. اندازہ فرمائیں تو امام علی مقام کی امی جان اتنی بڑی تھی کہ اللہ ان کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور ان کی رضا سے راضی ہوتا ہے. اور کتنی عظیم اس روایت کو اب اس انداز سے سنیے. کئی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب سیدہ کائنات مخدومہ فاطمۃ الزہرا جب پلسرات سے گزرے گی تو جتنی حدیثیں میری نظروں سے گزری، حالانکہ کوئی میں محقق اور کوئی علم والا آدمی بہت زیادہ نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، لیکن جتنی روایتیں میں نے اس عنوان پہ پڑھی ہے اس میں نام نہیں آیا. توجہ چاہتا ہوں، سادات کی علماء کی بات سمجھ میں آئے تو دعا دینا. اللہ کے رسول نے فرمایا عرش کے پیچھے سے یا عرش کے نیچے سے ندا آئے گی. کہاں سے ندا آئے گی؟ عرش کے پیچھے سے یا عرش کے نیچے سے. حالانکہ عرش کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے، عرش کے نیچے سے تحت عرش سے ندا آئے گی، یا یوں کہہ لے پردہ غیب سے ندا آئے گی. کیا؟ محشر والو اپنی گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی. کون اعلان کرے گا؟ آج تک اس اعلان کرنے والے کا نام اوپن نہیں ہوا. اگر کوئی فرشتہ اعلان کرتا تو یہ کہا جاتا کہ جبریل اعلان کریں گے، میکائیل اعلان کریں گے، اسرائیل اعلان کریں گے، اسرافیل اعلان. ندا کہاں سے آئے گی؟ صوفیہ کہتے ہیں وہ ندا کس کی ہوگی؟ اس لیے کہ فرشتے کا نام نہیں، نبی کا نام نہیں، اعلان کرنے والے کا نام، بس یہ کہ منادی ندا کرے گا، ندا دینے والا ندا کرے گا. عشق والے کہتے ہیں کہیں یہ ندا قدرت کی طرف سے تو نہیں ہو رہی ہے؟ کیا؟ نظریں نیچی کر لو، گردنوں کو جھکا لو. اسی لیے ہمارے بڑے بڑے محدثین اور بالخصوص علامہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی سیدہ کا نام آتا تھا تو گردن کو جھکا لیتے. کیوں؟ کہا کہ جب وہاں گردنیں جھکے گی ان کے نام پر، جب وہاں ان کے نام پہ گردنیں جھکے گی تو یہاں نہیں جھکے. تو جب یہ حدیث وہ خاص طور پہ پڑھتے پڑھاتے تھے تو خاص طور پر گردنیں آنکھ بند کر کے جھکاتے تھے کہ جب وہاں گردنیں جھکنی ہے تو یہاں بھی جھکنی چاہیے. یہ احترام ہے کہ پورا محشر گردنیں جھکا لے گا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اس روایت کو کثرت سے بیان کیا گیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جیسے بجلی کودتی ہے سیدہ کائنات مخدومہ کائنات فاطمۃ الزہرا 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے گزر جائے گی. اور یہ شان قیامت کے دن کسی کی بیان نہیں کی گئی. اگر یہ شان کسی کی بیان کی گئی ہے کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں کوئی بجلی کی طرح گزرنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف سیدہ فاطمۃ الزہرا کی ذات. اتنے بڑی ماں، اتنی عظیم ماں کے بیٹے، اتنی عظیم ماں کے بیٹے. عورتوں میں تو یہ بات صرف سیدہ کے لیے بیان ہوئی، اور پھر اس کے بعد
صاحب روح البیان لکھتے ہیں علامہ اسماعیل حقی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی روح حضرت اسرائیل نے قبض نہیں کی، بلکہ روایتوں میں آیا کہ فاطمۃ الزہرا کی روح اللہ خود قبض فرمائے۔ اس پر کچھ لوگوں کو تردد ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ابن ماجہ کی حدیث پیش کی گئی ہے، سمندروں میں جو شہید ہوتے ہیں، سمندروں میں ان شہیدوں کی روح بھی اللہ قبض فرماتا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو جب شہیدوں کی روح جو سمندر میں شہید ہوں، جب ان کی روح اللہ قبض فرماتا ہے، تو اگر سیدہ کی روح کو اللہ قبض فرمائے تو لوگوں کو تردد کیا ہے؟ یہ شان ہے سیدہ کی۔ علامہ اسماعیل حقی نے جو بیروت سے چھپی ہے، اس کے عربی نسخے کے اندر یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور اس کے حوالے سے کئی لوگوں نے اتنی بڑی ماں کے بیٹے، ان کی امی رسول اللہ کی شہزادی، ان کے بابا رسول اللہ کے بھائی، اتنے بڑے باپ کے بیٹے کچھ نہ بھی کرتے کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ عزت کرتے لوگ، ہاتھ چومتے لوگ، تعظیم کرتے لوگ، لیکن امام حسین نے یہ نہیں کیا کہ صرف ماں اور باپ کی نسبت کو سامنے رکھ کر وہ خاموش نہیں بیٹھے، امام نے اپنا تعارف خود پیش کیا، میں کیا ہوں۔ اب سنیے اصل گفتگو، میں نے تو صرف تمہید کے طور پہ یہ بات کی، اصل میں کیا ہوں، کیا ہے حسین پاک، امام حسین کیا ہے؟ تو دو لفظوں میں جس سے آپ ٹکرائے تھے، جس سے آپ نے ٹکر لی تھی، وہ یزید ہے اور آپ حسین پاک۔ دونوں کا تعارف یہ کہ یزید نفس پرست اور امام حسین خدا پرست، اور آپ نے یزید کو ننگا کیا اور قیامت تک کے ہر یزید کو ننگا کیا۔ اب یزید پہچاننا ہو، توجہ، یزید پہچاننا ہو تو دیکھو کہ مسلک یزید پر کون ہے، تو آسان انداز میں پہچان لو، ٹوپی، داڑھی، کرتا پاجامہ کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا دیکھو کہ کون نفس پرست ہے۔ جو نفس پرست ہے وہ مسلک یزید پر ہے، اور جو خدا پرست ہے وہ مسلک امام حسین پر۔ اب آگے بڑھ کر اگر گجرات والے میری جان بخشی کر دیں، نہ بھی کریں تو مجھے پرواہ نہیں، آگے بڑھ کے کچھ حق بات بھی کہہ دوں، بٹھائے حق کہنے کے لیے۔ پوری زندگی امام کے نام پہ کھچڑا بناتا رہا، پوری زندگی امام حسین کے نام پہ شربت بھی پلاتا رہا، یا حسین حق حسین کا نعرہ بھی لگاتا رہا، لیکن ہے نفس پرست، ہے نفس پرست۔ تو صرف شربت، کھچڑا اور نعرہ اس کو کبھی حسینی نہیں بنا سکتا۔ وجہ اس لیے کہ میرے اور آپ کھچڑے کی منع نہیں کر رہا ہوں، شربت کا منع نہیں کر رہا ہوں، جتنا پلا سکتے ہو پلاؤ۔ میں تو بار بار لوگوں کو کہتا ہوں، جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے، کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی ہے، اگر نام حسین پہ کوئی شربت پلائے تو اللہ اسے جنت کیوں نہ عطا فرمائے۔ سبیلے یہ جو نوجوان لگاتے مجھے خوشی ہے، لیکن تھوڑا کربلا سمجھو، کربلا کا پیغام سمجھو۔ یہ یہاں اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، ہم دھوکے میں ہیں۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، یزید نفس پرست، حسین پاک خدا پرست۔ تو مسلک حسین پر کون ہے، یہ میں اور آپ طے نہیں کریں گے، یہ امام حسین طے کریں گے۔ پوری زندگی اپنے آپ کو حسینی سمجھتا رہا اور نفس پرستی کرتا رہا، تو قیامت کے دن اٹھے گا میرے بھائی تو یزید کے ساتھ۔ مجھے معاف کرنا، اور اگر غلط لگے تو میں یہی رات بھر آپ مجھ سے بات کر سکتے، میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ نفس پرست ہیں تو آپ ہیں حسینی کے روپ میں یزیدیت کے کردار کو زندہ کرنے والے۔ اب وہ نفس پرستی کیا ہے اور خدا پرستی کیا ہے اس کو سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ اللہ فرماتا ہے خدا پرستوں کی شان، خدا پرستوں کی شان اللہ بیان فرماتا ہے، کامیاب ہو گئے یہی خدا پرست لوگ، کامیاب ہو گئے۔ ان کی پہچان ہے جنہوں نے اپنے دل کو گناہ کی محبت سے پاک کیا، اللہ کا ذکر کیا، نماز کو قائم کیا،
اور پھر اللہ اکبر وہ نمازی بن گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خدا پرستوں کی نشانی ہے. اور پھر فرمایا دنیا ختم ہونے والی ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے. دنیا کو ثبات نہیں ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے. دیکھو اب پہلے امام حسین کا کردار پڑھنے سے پہلے کہ وہ کس طرح خدا پرست تھے، ذرا یزید جو نفس پرست تھا اس کا کردار پڑھ لوں. بڑی معذرت کے ساتھ خو گرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. مجھے معلوم ہے میری قوم میری بات کا برا نہیں مانتی، اسی لیے میں کھل کر کے بات کہتا ہوں. اور جو برا مانتے ہیں مجھے ان کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اگر میں بھی نفس پرستی کروں تو پھر میرا بھی حشر کیا ہوگا. اس لیے میں نے خدا پرستی کی نیت سے کچھ پردے ہٹانا ہے، حجابات ہٹانا ہے. یزید نفس پرست تھا، اس لیے وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا. نفس پرستی کی بنیاد پر یزید بانسری سنتا تھا، یعنی میوزک کا، موسیقی کا دل دادا تھا. یزید وہ تھا. بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں، ہر دن اس کے بستر پر کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی. یعنی وہ زانی بھی تھا، وہ شرابی بھی تھا، وہ موسیقی بھی، اور وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی بھی کیا کرتا تھا. نفس پرست تھا یزید. نمازیں اس کی چھوٹتی تھی. اتنا موٹا اور بھدا تھا وہ، سور کی طرح اس کے جسم پہ بال تھے، بہت بڑے بڑے سور کی طرح بال تھے. انتہائی موٹا بھدا، نماز کو ترک کرتا. سفر حج میں بھی اس نے شراب کو نہیں چھوڑا، سفر حج میں بھی اس نے شراب پیا ہے. اندازہ فرمائیں راجکوٹ والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسینیت کو جو ہم نے سمجھ رکھا ہے 3 دن جلسہ کر لیں، 10 دن جلسہ کر لیں، چندے سے سبیل بانٹ لیں، یا پھر کچھ لوگ اور آگے بڑھ کے چلے بھائی کڑا پہن لیتے ہیں، کچھ نعرے پہن لیتے ہیں، یا حسین حق حسین کے نعرے لگا لیتے ہیں، یہی حسینیت ہے؟ اسی میں قوم قید ہو گئی ہے. اب مجھے بتائیں یزید کے کردار میں اور اپنے کردار میں فرق کیا ہے؟ وہاں نمازیں چھوٹ رہی تھی نفس پرستی کی بنیاد پر. کتنے لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ ہمارا دکھڑا ہے. لوگ کہتے ہیں آ جا کر آپ نماز کی بات کرتے ہیں. میں نے کہا نماز کو حقیر جاننے والوں یہ کفر ہے، کفر. میرے اللہ نے 700 مقام پر کم و بیش نماز کا حکم دیا. اتنی تاکید اللہ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں فرمائی. آج ہم عاشور کے دن بھی نماز چھوڑ رہے ہیں، 9ویں محرم کا بھی نماز چھوڑ لیں، 10ویں محرم کا بھی نماز چھوڑ لیں. تلاوت سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ نفس پرستی کرنے والوں یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار رہو. جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. اللہ اکبر. 80% لڑکوں کا حال یہ ہے کہ کوئی لڑکی ان کے سامنے سے گزر جائے تو نگاہ پاپی اپنے کنٹرول میں نہیں رہتی. ہم پاپ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں لڑکیوں کو. یہ نفس پرستی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں یزید مر گیا. میں نے کہا یزید مر گیا ہے مگر یزیدیت آج بھی زندہ ہے. اگر آج کوئی مسلمان کہلانے والا کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے تو وہ در پردہ کردار یزید کو زندہ کر رہا ہے. مجھے حیرت ہے، نام یزید سے نفرت ہے، کردار یزید سے نفرت کب کرو گے؟ اور ایک بات میں تمہیں کہہ دوں، نام یزید سے نفرت کرنا یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. امام حسین کو صرف نام یزید سے نفرت نہیں تھی، امام حسین کو یزید کے نام سے زیادہ کردار یزید سے نفرت تھی. اور ہم نے تو پوری حسینیت کو بدلنے کی کوشش کی ہے. یزید کا کردار روزانہ زندہ ہو رہا ہے، دنیا تھو تھو کر رہی ہے. اقبال نے 1 صدی پہلے کہا تھا تم تمدن میں نصارا. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا اور بہت دکھ کے ساتھ کہا تھا، اللہ اکبر، کہ کہا کہ تم تمدن میں نصارا تو کردار میں یہود. یہ مسلمان ہنود، یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائے یہود. کردار دیکھو یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح. کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی اذان میں بستر چھوڑ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو کردار چھوڑ کے بستر چھوڑ کر اللہ اکبر مسجد کو جاتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، نماز بچانے، توجہ کرنا، اپنی نماز بچانے کے لیے 10 منٹ کی نیند چھوڑ کر بستر چھوڑ کر تم مسجد نہیں جاتے نا؟ یہی حسینی ہو؟ میرے مولا حسین کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ہم اپنے آپ کو جب حسینی کہتے ہوں گے تو 10 منٹ کی نیند میں کی قربانی کے لیے بستر چھوڑ کے ہم اپنی نماز بچانے کے لیے مسجد تک نہیں جاتے. حسین پاک وہ ہے جو کائنات کی نماز بچانے کے لیے
मदीना छोड़े, हमसे बिस्तर नहीं छूट रहा है। ये हुसैनी है आजकल के, हमसे बिस्तर नहीं छूट रहे अपनी नमाज को बचाने के लिए, और मेरे मौला पूरी कायनात की नमाज को बचाने के लिए मदीना छोड़ रहे। मदीना छोड़ना किसको कहते हैं? अरे जाओ पूछो उन आशिकों से, उन आशिकों से पूछो जो सिर्फ 8 दिन के लिए मदीनतुर रसूल जाते हैं। जब उनके सामान बनते हैं तो वो हाथ उठा के दुआ करते हैं, सामान की गठरी कंधे पे आने से पहले पहले मुझे मौत दे दे। हर जगह लोग जीना चाहते हैं, मदीने मुनव्वरा वो है जहां लोग मरना चाहते हैं। इमाम अहले सुन्नत के छोटे भाई उस्ताद ज़मन ने कहा था, मर के जीते हैं, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, मर के जीते हैं जो जाते हैं मदीने को हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। 8 दिन मदीने मुनव्वरा में रह लो तो वहां से आने को दिल नहीं चाहता। बेशुमार मर्तबा कई उलमा ने मुझसे कहा, सैयद दुआ कर दे कि यहां से जहाज उड़ने से पहले पहले हम मदीने में मर जाएं। मैंने कंधों को थपथपा के कहा, यहां से इस नीयत से जाओ कि दीन का काम करना है, इस नीयत से मदीने से निकलना भी ये इमाम हुसैन की सुन्नत है। जाओ सुन्नती हुसैनी पे अमल करो। हजरत मुहद्दिस आजम के चौचवी ने कहा था कि मदीने के कुछ काम करना है सैयद, मदीने के कुछ काम करना है सैयद। मदीने से मैं इसलिए जा रहा हूं, मेरे और आप जैसा गुलाम हुजूर का 8-9 दिन मदीने मुनव्वरा रहता है तो मदीना छोड़ने को दिल नहीं चाहता। ऐ मेरे इमाम, कायनात की नमाज बचाने के लिए आप मदीने मुनव्वरा छोड़ रहे हैं। मदीने में क्या है हमारा? मदीने में क्या है? मदीने मुनव्वरा में हमारा क्या है? मदीने मुनव्वरा में हमारा क्या है? ये बयान करने की बजाय ये कहूं, इमाम हुसैन का तो सब कुछ मदीने मुनव्वरा में था। पैदा मदीने मुनव्वरा में हुए थे, गुट्टी मदीने मुनव्वरा में दी गई थी, उंगली पकड़ करके चलना रसूलुल्लाह ने मदीने में सिखाया था। जब मेरे इमाम कहते थे, नाना आप घोड़े पे बैठते हैं, मुझे भी घोड़ा चाहिए, तो कायनात ने देखा, पुश्ते जमीन ने देखा, चश्मे फलक ने देखा। क्या यादगारें थी मेरे इमाम की। जब मेरे इमाम ने कह दिया बचपने में, नाना आप घोड़े पे बैठते हैं, मुझे भी घोड़ा चाहिए, तो रसूलुल्लाह ने दोनों घुटने जमीन पे रख दिए और दोनों हाथ जमीन पे टेक दिए। शहजादे हुसैन, ये लो तुम्हारी सवारी आ गई। अल्लाह अकबर। गौर करें, ये बचपन की यादें इमाम हुसैन की मदीने मुनव्वरा से वाबस्ता थी। सुन्नियों जरा गौर तो करो। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जब नाना की पीठ पे बैठ गए, बड़ी सादगी से कहा, नाना आपकी सवारी की तो लगाम भी होती है। मेरे आका ने जुल्फे दोनों तरफ की उठाकर मौला हुसैन के दोनों हाथों में दे दी। ये हुसैन जुल्फे पकड़ो और ये तुम्हारी सवारी की लगाम आ गई। ये बचपन की यादें, रसूलुल्लाह का वो कंधों पे उठाकर मदीने तैयबा की गलियों में लेके घूमना। अल्लाह अकबर। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन को गोद में लेकर जबान बाहर निकालते थे, जबान, और हुजूर की सुर्ख जबान देखकर इमाम खुश होते थे। अल्लाह अकबर। कभी उनको चूसते, उनकी जबान हुजूर चूसते, उनके होठों को चूसते और अपनी जबान कभी उनको चुसवा देते। ये बचपने की यादें किसकी वाबस्ता थी? इमाम हुसैन की वाबस्ता थी। नाना ने चलाया, नाना ने खिलाया। नाना का मजार मदीने मुनव्वरा में, अम्मी का मजार मदीने मुनव्वरा में, बड़े भैया का मजार मदीने मुनव्वरा में, नानियों का मजार मदीने मुनव्वरा में, मामू का मजार मदीने मुनव्वरा। सब कुछ तो उनका वही था, वतन वही था। लेकिन इमाम बता रहे हैं अगर एक तरफ दीन बचाना हो और एक तरफ मदीने मुनव्वरा में रहना हो तो मैं मदीने में नहीं रहूंगा, मैं मदीना छोड़कर निकलूंगा ताकि मेरे गुलामों को पता चल जाए। अरे लोगों, तुम क्या समझते हो खुदा परस्तों की शान क्या है? उन्होंने कायनात की इबादत बचाने के लिए मदीना छोड़ा। ओ नफ्स परस्तों, आज हमसे 10 मिनट की फजर में नींद कुर्बान नहीं होती। मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं, बहुत पछताओगे मरने के बाद। अगर यजीद के साथ उठना नसीब होगा तो बहुत पछताओगे, हाथ मलते रह जाओगे। ये दुनिया की जिंदगी है मेरे भाई। आज तौबा कर ले, आज बदल ले, खैमा तब्दील कर ले। जैसे
جیسے حر نے عین موقع پر خیمہ بدل لیا تھا. اے حر، اپنے زمانے کے حر لوگوں، آؤ یزیدی کردار سے توبہ کرو، بدلو. بتاؤ تو صحیح، یزید نفس پرست تھا. وہ بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. رات کے 3 بجے تک موبائل میں کیا دیکھ رہے ہو؟ محلے کے چند لڑکے مل کر وائی فائی لگاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہو؟ امام حسین کا کردار کتنا بے داغ تھا. بتائیں، امام علی مقام نے کربلا میں بار بار یزیدیوں کو 3 مرتبہ کہا تھا، میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، میں نے کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، میں نے کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے خلاف شرع کام کیا ہو تو بتاؤ. یزیدی آپ کی گردن اڑانا چاہتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں تھی کہ کہہ سکے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. یعنی امام حسین اتنے سچے تھے، امام حسین اتنے پاک دامن تھے، اتنے پارسا تھے. دشمن بھی کردار کی گواہی دینے پہ مجبور ہے. اپنا کردار کیا ہے؟ اللہ اکبر. چوری مسلمان کرے، بلکہ جلسوں میں اعلان کرنا پڑتا اپنا موبائل سنبھالو. جلسے میں موبائل چوری ہوتا. استنجا خانے میں، مسجد کے استنجا خانے میں زنجیر سے متولیوں کو مگ باندھ کے رکھنا پڑتا. مسجد میں کون سے کافر آتے ہیں، کون سے دشمنان اسلام آتے ہیں، تو مسجد کا یہ پارٹ، مسجد کے مٹکوں کا پارٹ، مسجد کے فریج کا پارٹ زنجیروں سے کیوں باندھا جاتا ہے؟ کہیں یہ پارٹ بھی چوری نہ ہو جائے. جس قوم کا کردار اتنا گر چکا ہو کہ جو مسجد کا پارٹ بھی نہیں محفوظ رکھ سکتے، مسجدوں سے چپلیں جہاں چوری جاتی ہو. میں یہ نہیں کہتا سب مسلمان ایسے ہیں، یہ نہیں کہتا سب مسلمان، لیکن کردار کتنا گر گیا. یزید مر گیا، نفس پرستی ابھی بھی باقی ہے. یزیدی کردار پر ہے، مرنا ہے. وہ مر گیا نا، آج اس کو کون اچھا کہتا؟ ایسی ہمارے مرنے کے بعد بھی دنیا ہمیں کون اچھا کہے؟ چلے دنیا اچھا کہے نہ کہے، دنیا سے کیا لینا، لیکن مرنے کے بعد قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے. جب یزید کے مرنے کے بعد کئی دن تک اس کی لاش نہیں ملی، تو اس حالت میں اس کی لاش ملی کہ اس کی لاش میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. اقد الفرید کے اندر یہ روایت موجود ہے، مختلف روایتیں. ایک روایت یہ بھی ہے اس کی لاش سے کیڑے نکلے، اور جب اس کو دفن کر دیا گیا، بعد میں کچھ لوگوں نے اس کی قبر کو کھولا تو جلی ہوئی ہڈیاں ملی، جلی ہوئی ہڈیاں. یہ ہے نفس پرستی کا انجام. نفس پرستی. تھوڑی سی دولت آ گئی، دین سے بیزاری. تھوڑی سی دولت آ گئی، علماء کا مذاق. تھوڑی سی دولت آ گئی، پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. یہی تو یزید نے کیا، یہی نفس پرستی. آج کل کے لڑکے گلے میں زنجیر ڈال کے گھوم. ہمارے مذہب میں کون سی زنجیر ہے؟ پھٹی ہوئی جینس پہن رہے ہیں، یہ مذہب اسلام کی تہذیب ہے. فلمیں دیکھ رہے ہیں، مذہب اسلام کی تہذیب ہے. ماں باپ پہ بوجھ بنے، مذہب اسلام کی تہذیب ہے. ماں باپ کے نافرمان ہے، مذہب اسلام کی تہذیب ہے. کچھ نہیں، نفس پرستی اور خدا پرستی. امام حسین. اب آؤ میرے امام کا کردار خدا پرست. وہاں توجہ، نفس پرست کے یہاں نماز نہیں، اور خدا پرست کی شان یہ ہے کہ پورے سفر میں خود تو خود کسی بچے کی نماز بھی ترک نہیں ہوتی. امام پاک نے حتیٰ کہ اخیر میں جب زخموں سے چور ہو گئے، 73 زخم تھے، 73 پورے جسم پہ. 73 کتنے؟ 73 73 زخم تھے. اور یہ تو مورخین لکھتے ہیں، اور بھی بزرگوں نے کہا ہے کہ جو آپ کا کرتا جب شہادت کے وقت آپ نے پہنا تھا، اس کو دیکھا گیا تو اس میں جگہ جگہ سوراخ تھے، جگہ جگہ. اتنا پورا جسم لہو لہان ہوتا ہے، اور جب سواری سے زمین پر آتے ہیں تو نہ سغرا یاد آتی ہے، نہ سکینہ یاد آتی ہے، نہ بیویاں یاد آتی ہے. کوئی یاد نہیں آتا. اگر کوئی یاد آتا ہے تو اللہ یاد آتا. آخری وقت گھٹنے ٹیک کر سر کو سجدے میں رکھ کے بتا رہے ہیں خدا پرستوں کی شان یہ. وہاں زخموں سے نڈال اور چور ہو کر بھی نماز نہیں چھوٹتی، اور یہاں اے سی میں، پنکھے میں، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوٹ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کربلا بیان کرو. میں نے کہا کربلا یہی ہے. اگر نہیں بدلتے تو یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار. ہو سکتا ہے کہ میری بات
ہو سکتا ہے شاید مرنے کے بعد پچھتاوا آئے تو کسی فقیر کے جملے آپ کو یاد آئے کہ کوئی چیخ رہا تھا نکلو نفس پرست. جوا کھیلتے ہو, مسلمان جوا کھیلتا ہے, نشہ کرتے ہو, عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں. یہاں کی عورتیں تو ایسی نہیں ہوگی, ہمیں دائیں بائیں سے سننے کو ملتا ہے اب تو شادی شدہ عورتیں بھی اجنبی مردوں سے آنکھیں لڑاتی. یہ حال ہے. اور جب کہا جائے کہ یہ حرام ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے مولانا یہ مولوی لوگ تو ایسی بات کرتے ہیں, جب مرد ایسا کر سکتے تو ہم نہیں کر سکتے. کیا حالات ہے, یہ نفس پرستی ہے. امام علی مقام علی جدی والی سلام نے اپنے گھر کا وہ ماحول بنایا تھا خدا پرستی کا. آپ نے سنا ہوگا, علماء سے نہیں سنا ہے تو آپ جن کو نہیں پتا وہ معلوم کر لیں کہ جب سیدہ زینب پاک اور ساری شہزادیوں کی چادریں چھین لی گئی, یعنی ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ شہزادیوں کی چادریں چھینی گئی, خیمے جلا دیے گئے, چادریں چھین لی گئی, جن کے دوپٹوں کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا, جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا, آج ظالموں نے شہادت امام کے بعد ان کی چادریں بھی چھین لی. مورخین لکھتے ہیں کہ جب چادریں چھین لی گئی تو سیدہ شہربانو میرے امام کی بیوی زوجہ پاک جو ایران کی شہزادی تھی. ایک بات آپ کو بتاؤں, یہاں بھی ایک خاص بات. آگے بڑھنے سے پہلے جب امام کربلا میں پہنچے نا تو چاروں بیویوں کو بلا کے کہا, دیکھو یہ لوگ صرف میرے خون کے پیاسے, وہ میرا خون کر دیں گے, ان کو ٹھنڈک مل جائے گی, وہ خوش ہو جائیں گے, ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے, تم لوگ چلے جاؤ. ایران کی شہزادی, ایران کی شہزادی تھی سیدہ شہربانو, کبھی کانٹوں کو دیکھا بھی نہیں تھا, اتنے ناز و نعم میں پلی ہوئی تھی, کبھی کانٹے نہیں دیکھے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں, کبھی مجھے یاد رہے گا تو میں سیدہ شہربانو کی پوری زندگی کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا. تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ چہیتی شہربانو تھی, بہادر بھی تھی, اور تینوں بہنیں خوبصورت تھی, اور یہ بہت زیادہ اللہ نے حسن دیا تھا. جب چاروں بیویوں کو بلا کے سیدہ شہربانو, حضرت لیلا, حضرت رباب, ان لوگوں کو بلا کر کے کہا کہ تم چلی جاؤ, تم سب چلی جاؤ. بہنوں سے بھی کہا تم بھی چلی جاؤ, بھائیوں سے کہا, سب سے کہا, لیکن بیویوں کو میں خاص آج بیان کر رہا ہوں کیونکہ ہم یہ سنتے ہیں جب تک شوہر کا دھندا پانی اچھا چلتا ہے, مال وال رہتا ہے, بیویاں رہتی ہیں. اور آج یہ سننے میں آ رہا ہے کہ جب کاروبار ڈھپ پڑ جاتا ہے تو یہ تکلیف وہ تکلیف کر کے طلاق لینے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ صورتحال ہندوستان میں پیدا ہو رہی ہے کہ جب تک عیش رہیں گے ہم رہیں گے, جب عیش نہیں رہیں گے ہم چلے جائیں گے. یہ بیویوں کا کردار نہیں ہے, یہ نفس پرست عورتوں کا کردار ہے. جو خدا پرست عورتیں, چاروں بیویوں کو کہا چلی جاؤ, میں تمہارے ساتھ کسی کو کر دیتا ہوں, چلی جاؤ. سیدہ شہربانو نے کیا کہا پتہ ہے, امام آپ کے بعد اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو چھوڑ کر ہو. اگرچہ میں نے کبھی دکھ نہیں دیکھے, نہ باپ کے گھر پہ دیکھے نہ سسرال میں دیکھا. امام علی مقام نے بھی بیویوں کو بہت خوش رکھا تھا. مردوں سے بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی شوہر واقعی اپنی بیوی کو خوش رکھے تو پھر دکھ میں بھی بیوی چھوڑ کے نہیں جاتی. لیکن آج کل کے مرد تو وہ بھی ناجائز تعلقات عورتوں سے کرتے ہیں, آوارگی کرتے ہیں, اوباشی کرتے ہیں, ٹائم نہیں دیتے, خرچ نہیں دیتے, انہیں خوش نہیں کرتے, دکھی کرتے ہیں, مارتے ہیں, پیٹتے ہیں. امام نے اتنا خوش رکھا تھا کہ باپ بادشاہ کے گھر پر شہربانو جتنا خوش نہیں تھی, رسول اللہ کی بہو بننے کے بعد وہ اتنا خوش تھی. ہر چیز کی راحت تھی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ پیٹ پہ جو پتھر باندھتے تھے غربت کی وجہ سے نہیں باندھتے تھے, وہ لوگ اختیاری طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لیے باندھتے تھے. ورنہ وہ لوگ بڑے مالدار لوگ تھے, بڑے مالدار. کتنے مالدار تھے میں آپ کو بتاؤں, بات آگے چلتی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, توجہ کرنا. دور نکل جاؤں تو تھوڑا اشارہ کرنا کہ میں پھر اپنی بات پہ واپس آ جاؤں. ایک مرتبہ مولا مشکل کشا باغ کو پانی دے رہے ہیں, کھجور کے درختوں کو. اس وقت تو آپ نے سر پہ امامے کی بجائے کپڑا باندھ رکھا ہے.
اس لیے کہ جب آدمی کام میں لگتا ہے تو کوئی سج دج کے تھوڑی نہ کوئی کام کرتا ہے. کبھی کبھی ہمارے گھروں پہ بھی لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ارے اب تو آدمی اپنے انداز میں رہتا ہے جب کام کرتا ہے. مولا مشکل کشا نے کپڑا باندھ رکھا ہے سر پہ اور بہت سادہ لباس پہنتے تھے مولا پاک. آپ کا لباس بڑا سادہ تھا اور اس دور میں بھی آپ کی لاکھوں کی آمدنی تھی. اس دور میں لاکھوں کی آمدنی تھی. ایک بھکاری آیا, کہنے لگا بابا بہت بھوکا ہوں, کچھ کھلا دو. آپ نے فرمایا میں گھر سے توشہ لے کر آیا تھا, جو میں کھاتا ہوں وہ تجھے دے دوں؟ کہ دے دو. وہ پہچانا نہیں اس نے مولا پاک کو. تو مولا پاک نے اپنی تھیلی سے کئی دن کی سوکھی روٹی نکالی اور روٹی نکال کے اس کو دیا. اس نے روٹی دیکھا, چہرہ دیکھا, اور توڑنے لگا تو روٹی اس سے ٹوٹی نہیں. آپ نے توڑ کے دی سے چبائی نہیں جا سکی. وہ بولا کہ کئی دن کا بھوکا ہوں, یہ روٹی مجھ سے نہیں چبائی, کمزور آدمی ہوں. فرمایا ایک کام کر, اگر تو یہ روٹی نہیں چبا سکتا تو یہ کوفہ میں فلاں محلہ ہے, اس محلے میں دو خوبصورت جوان آپ کو دکھیں گے, ایک کا نام حسن ابن علی ہے, ایک کا نام حسین ابن علی ہے, ان لوگوں کا لنگر چلتا ہے یہاں, وہاں جا کے کھا لیا. آپ نے ایڈریس بتا دیا. وہ وہاں گیا تو دسترخوان لگا تھا اور سینکڑوں لوگ کھا رہے تھے اور قسم قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے دسترخوان پہ. سب مزے لے لے کے کھا رہے تھے اور شہزادے کھلا رہے تھے. آج کل گھر کی شادی ہو تو بھی آدمی نوکروں کو لگاتا ہے, لیکن وہاں فقیروں کو بھی یہ شہزادے کھلا رہے تھے. رہ کے فاقے میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. یہ خدا پرست لوگوں کا طریقہ, خود کھلانے. بڑی معذرت کے ساتھ یہ بھی کہہ دوں, اگر آج دو چار لوگ اپنے ماننے والے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے باپ کو بھی پانی دینے میں شرم کرتے ہیں. پیر کے جوتے بھی سیدھی کرنے میں لوگوں کو شرم آتی ہے. لوگ مجھے مانتے ہیں نا, تو میں پیر کا جوتا سیدھا کر دوں گا تو کیا ہوگا, باپ کو پانی دے دوں گا تو کیا ہوگا. اور وہاں جنتی جوانوں کے سردار فقیروں کو کھلانے کھڑے رہ کر کے. بہرحال بہت مختصری کرنا ہے, مختصر کر رہا ہوں. جب وہ کھا چکا, کھانے کے بعد وہ دیکھتا ہے اور چپکے سے کھانا تھیلی میں ڈالتا ہے. امام حسن پاک کی نظر پڑتی ہے, کیا کر رہے ہو؟ بابا یہاں روزانہ 2 بار لنگر بٹتا ہے, یہ کھانا چھپا کے لے جانا اچھا نہیں. لے جاؤ گے شام کو باسی کھاؤ گے, ایک کام کرو شام کو پھر آنا تازہ کھا لینا. یہاں مسلسل لنگر بٹتا ہے, روز بٹتا. یہ جو غریب نواز کے یہاں بٹ رہا ہے نا, یہ کہیں اور سے نہیں سیکھا, یہ اپنے باپ داداؤں سے سیکھا. یہ غوث پاک کے یہاں جو بٹ رہے ہیں نا, یہ سب وہیں کی روایت. محبوب الہی نے بٹا, سب وہیں کی روایت ہے. لوگ کھا کے ڈکار نہیں لیتے, یہ وہ لوگ ہیں جو بھوکے رہ کے کھلاتے ہیں. یہ ہے خدا پرست لوگ. وہ تو کھا کر کے ساری دنیا کو چٹ کر گیا, خبیث ملعون, اور پوری دنیا پہ بوجھ بن کے بیٹھا رہا وہ نفس پرست. اور آج اپنا بھی حال وہی ہے, صرف کھا رہے ہیں. اگر بہن آ جائے چھٹیوں میں اپنے بچوں کو لے کر تو بھائی پہ بوجھ پڑتا ہے, یہ کیسے آ گئی. مہمان آئے تو بوجھ پڑتا ہے, یہ کیسے آ گئے. رشتہ دار آ گئے تو بوجھ پڑتا ہے. وہاں کوئی رشتہ داری نہیں تھی, فقیروں کو کھلا رہے تھے. کہا بابا یہاں 2 بار روزانہ کھانا بٹتا ہے, تازہ آ کے کھانا, ایسے مت لے جا. اس نے کہا او جوان میں اپنے لیے نہیں لے جا رہا ہوں. کہا پھر؟ کہا وہ بابا ہے نا, وہ مزدور سا, وہ باغ میں کام کر رہا ہے, اس کے پاس سوکھی سی روٹی ہے اور وہ سوکھی سی روٹی مجھ سے چبائی نہیں گئی, تو میں نے سوچا اس نے مجھ پہ احسان کیا تو میں بھی اس پہ احسان کروں. تو کہا کیا احسان؟ کہ اس کی سوکھی روٹی وہ چبا کے کھائے گا. سوچا محلے میں اتنا اچھا کھانا مل رہا ہے, ایک سے ایک کھانا, وہ سوکھی روٹی کیوں چبا رہا ہے. اس نے مجھے یہاں کا پتہ بتایا تھا تو اس نے احسان کیا تو میں اس کو لے جا کر کے کھلا دوں گا. کہا کون بابا؟ تو کہا وہ باغ میں پانی دے رہا ہے درختوں کو. کہا کیسا ہے اس کا حلیہ؟ تو کہا بڑا خوبصورت ہے, بڑی سی داڑھی ہے, سینے کو گھیر رکھی ہوئی, آنکھیں بڑی بڑی ہیں اور ایک دم سیاہ اور سفید آنکھیں, گول سا چہرہ ہے, بھویں آپس میں ملی ہوئی ہے, پیشانی چمکدار ہے, کپڑا باندھ رکھا ہے, پسینے میں شرابور ہے, لیکن دکھتا بڑا خوبصورت ہے, بڑا حسین دکھتا ہے. میں نے سوچا احسان اس نے مجھے کیا, یہاں تک پہنچایا, میں اس کو کھانا پہنچا دوں. امام حسن نے کہا اچھا وہ بابا جس کا تو ذکر کر رہا ہے وہ کون ہے تجھے پتا ہے؟
کہا نہیں میں نہیں جانتا. ہم کون ہے تجھے پتا ہے؟ کہا میں اجنبی مسافر ہوں، میں نہ آپ کو جانتا نہ اس کو جانتا. کہا بابا اسی بابا کا لنگر یہاں بٹ رہا ہے. وہ ہمارا بھی مالک ہے، اس گھر کا بھی مالک ہے، ہم اس کے بچے ہیں. تو کہا ارے جب اس کے آنگن میں اتنا اچھا کھانا بٹتا ہے تو وہ سوکھی روٹی کیوں چباتا ہے؟ کہا اس کی شان یہ ہے کہ اوروں کو تازہ کھلاتا ہے، خود کئی دن کی سوکھی چباتا ہے. کہ فاقوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. اس واقعے کو اور بھی بیان کیا گیا دوسرے انداز سے. اللہ اکبر. تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان کے لوگ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک گھر کا ماحول تھا، بہت راحت تھی، سکون تھا. جب مولا پاک نے کہا چلے جاؤ سب، تو بیویوں نے کہا لعنت ہے اس عیش پر اور آرام پر جو آپ کو چھوڑ کے. مولا ہر دکھ سہیں گے آپ کے سامنے، آپ کے بعد بھی دکھ سہیں گے آپ کی خوشی کے لیے، نہیں جائیں گے. کہا گیا دوپٹے چھینے جائیں گے گوارا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پڑے گی کا گوارا ہے، پیروں میں بیڑیاں پڑے گی گوارا ہے. کہا سب سہیں گے، مظلوم کہلائیں گے، بے وفا تو نہیں کہلائیں. مظلوم ہی کہلائیں، بے وفا نہیں کہلائیں. اور دنیا نے دیکھا جب چادریں چھن گئی تو سیدہ شہربانو نے سیدہ زینب سے کہا بی بی چادریں چھن گئی ہے، اب کیا کریں، دوپٹے تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. سیدہ زینب پاک نے کہا میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں جو عاشورہ کے دن بھی بن سنور کر نکلتی ہے، بن سنور کر. مجھے پتا چلا ہے ہندوستان میں لوگ بن سنور کر نکلتے ہیں. امام حسین سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، جب تو اپنے باپ کی موت پہ بنتی سنورتی نہیں ہے، سیدہ کے لال کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا اور تم میک اپ کر کے نکلتی ہو، کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ کو؟ بن سنور کے تمہاری بیویاں نکلتی کیسے حسینیوں؟ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی؟ سوچو، اللہ نہ کرے اللہ تمہیں کسی کو وہ دن نہ دکھائے کسی کا 18 سال کے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہو. اس وقت تو اس کی ماں لالی پاؤڈر کرے گی، اس وقت تو اس کی ماں کاجل لگائے گی، نکلے گی بن سنور کے بیٹیوں کو لے کر، اور تم بھی نکلو گے. ہائے ہائے کیا قربانی کا مذاق اڑا رہے ہو. علی اکبر کا جنازہ جس دن اٹھا ہے، علی اکبر کا جنازہ، سرکار وارث پاک عاشورہ کا پورا دن آنکھ میں آنسو ہوتے تھے، کہتے تھے آج ہی کا دن تھا نا، ہم شبیہ پیغمبر کی لاش اٹھی تھی، بلکہ لاش کیا اٹھی تھی، کوئی تو لاش کو اٹھانے والا بھی نہ تھا. یہ وہ مظلوم گھرانہ ہے جن کا جنازہ پڑھنے والا کوئی نہ تھا. یہ وہ مظلوم گھرانہ ہے 6 مہینے کے ننھے کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے کچلا گیا ہے. اسی دن مسلمان دھوم کرتے ہیں. آپ بھی بن سنور کے نکلتے ہو، آپ بھی بیویاں بھی نکلتی ہے، بلکہ اب تو یہ ہے مرد عورتیں ملتے ہیں ایک دوسرے کو دھکم دھکیاں ہوتی ہیں، لڑکیاں چھیڑی جاتی ہیں عاشورہ کے دن. ہائے ہائے کیا دن دکھایا. وارے حسینیوں، وارے حسین. اور اگر علماء منع کرے تو علماء کو گالیاں دیتے ہیں. عاشورہ کے دن تو تلاوت ہونی چاہیے، عاشورہ کے دن تو روزہ ہونا چاہیے، عاشورہ کے دن تو درود پڑھنا چاہیے، عاشورہ کے دن تو نمازیں. امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں جب میں عاشورہ کے دن امام کی فاتحہ پڑھتا ہوں تو امام کی روح کو میں اپنے قریب محسوس کرتا ہوں، روح امام کو. ارے عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی، کوئی عاشق بن کر تو دیکھے. عاشقوں کو کربلا دکھائی جاتی ہے، کوئی عاشق بن کے تو. لوگ مجھے بھلے ہی کوئی پاگل کہہ دیوانہ جو کہے، لیکن میں صوفیہ کا غلام ہوں. ہمارے صوفیہ نے کہا جو عاشق بنے کربلا اسے دکھائی جاتی. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسی دن تو ٹھٹے ہوتے ہیں، اسی دن تو جو وہ معاذ اللہ موسیقی بجائی جاتی ہے. سوچو کبھی غور کیا ہوتا آل نبی کو صلہ کیا دیا، کیا صلہ دیا؟ رسومات، اور صرف رسومات، صرف رسومات. جب سیدہ زینب پاک سے شہربانو پاک نے کہا بی بی دوپٹے چھین لیے گئے کیا کریں،
فرمایا اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے تھے کہ جب دوپٹے چہرے چھپانے کے لیے چھین لیے جائیں تو اپنے پیچھے کے بالوں کو آگے کر لو، اور اب بھی بے پردگی مت ہونے دو۔ اور بیویوں نے ایسے ہی کیا، چھپایا اپنے چہروں کو۔ اور آج میری بہنیں کیا کر رہی؟ امام حسین خدا پرست، اور خدا پرست ہمیشہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ ہم سب کہیں نہ کہیں نفس پرست ہیں، اور یہ یزیدیت ہے۔ خدا پرست بنو۔ امام حسین کا انداز دیکھو، خدا پرست کا انداز۔ بات سمیٹ لوں، اینڈ کی طرف لے جاتا۔ بارش کی وجہ سے دیر سے پروگرام شروع ہوا، اس لیے میں اب اینڈ کرتا ہوں بات کا۔ خدا پرست کی شان، اللہ رب العزت سے محبت کرنے والے کی شان۔ 9 محرم کو میدان کربلا کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ محرم شریف کی 9 تاریخ تھی اور جنگ شروع ہو گئی۔ امام علی مقام اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھ کر ایسے آنکھ بند کر کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عباس غازی سرکار میرے مولا عباس غازی قدموں کے پاس تھے۔ زینب پاک خیمے میں ہے اور مولا ایسے کر کے آنکھ بند ہے۔ اچانک ہڑبوں کی آواز آئی، آنکھ کھولی، پوچھا عباس کیا ہو رہا ہے؟ مولا وہ جنگ شروع کر دیں۔ خدا پرستی دیکھیں، مولا حسین نے کہا جنگ تو ہونی ہے، جنگ تو ہونی ہے۔ نانا جان نے تو بتا دیا تھا پیدا ہوتے ہی کہ شہید ہونا ہے، وہ وقت تو آ گیا۔ اب تک تو شوق شہادت ہی لے کے حسین جی رہا تھا، جیا اسی لیے کہ مجھے شہید ہونا ہے کربلا میں۔ ان سے کہو جنگ تو ہونی ہے، آج مت کرو۔ کیوں مولا؟ آنے والی شب عاشور ہے اور بہت برکت والی رات ہے۔ ہم لوگوں کو سجدوں سے بہت پیار ہے، ہمیں تلاوت سے بہت پیار ہے، اس لیے ان سے کہو ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم جی بھر کے تلاوت کر لیں، جی بھر کے سجدے کر لیں، جی بھر کے اللہ کی عبادت کر لیں۔ بس ایک رات کی مہلت۔ غازی گئے اور کہا دیکھو لڑنا ہے لڑ لیں گے، ایک رات کی مہلت چاہتے ہیں، کل لڑیں گے تاکہ رات بھر عبادت۔ کس لیے مہلت مانگ رہے؟ عبادت کے لیے، اور اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ علماء تھک رہے ہیں، کوئی عبادت کے لیے آنے کو تیار نہیں۔ جو 10,000 کی نوکری ہم کو دیتے ہیں نا، ہم ان کے تو وفادار ہیں، اللہ کے وفادار نہیں۔ یہی دینداری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو، کون کہتا ہے یزید مر گیا؟ یزید مر گیا، یزیدی کردار زندہ کر رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ کوئی میں کوسنے نہیں آیا آپ کو۔ 10,000 کی نوکری جس کی کر رہے ہیں اس کے وفادار ہے، اللہ کے نہیں۔ کہا وہ کیسے؟ جب علماء کہتے ہیں فجر میں اٹھو، بولے آنکھ نہیں کھلتی، لیکن جہاں 10,000 کی نوکری کرتے ہو وہ کہہ دے 6 بجے آنا تو 5 بجے اٹھتے ہو کہ نہیں اٹھتے؟ 10,000 کی نوکری والے کی بات کی قدر ہے، اللہ کے فرمان کی کوئی قدر ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری۔ اور یاد رکھنا پوری دنیا میں ذلت اسی لیے ہے، رسوائی اسی لیے ہے کہ آج مسلمان سب کا وفادار ہے، رب کا وفادار نہیں ہے، الا ماشاءاللہ۔ جس دن ہم اللہ کے ہو گئے دنیا قدموں میں ہوگی۔ آج پوری دنیا جو دیوانی ہے امام حسین کی، صرف اس لیے کہ مولا حسین خدا پرست تھے، اللہ کے وفادار تھے، رسول اللہ کے وفادار تھے۔ بھائیوں، بچے کس کو پیارے نہیں ہوتے؟ دنیا کی زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ دنیا کی راحت کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ سب کٹا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ کیوں؟ خدا پرست تھے۔ ان کو وہ جانتے تھے یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی۔ مولا نے فرمایا ایک رات کی مہلت لے لو۔ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، بھولا ہوا سبق آپ کو یاد۔ ایک رات کی مہلت لی اور اس کے بعد مشہور بات ہے، فرمایا سب لوگ میرے خیمے میں آ جاؤ۔ سب کو اپنے خیمے میں بلایا۔ دیکھو کیا خدا پرست لوگ، عبادت کرنے سے پہلے اپنے اپنے اجرے میں جاؤ، عبادت کرنے سے پہلے میری بات سن لو۔ امام نے چراغ بجھا دیا، 10ویں محرم کو امام نے چراغ بجھا دیا، اور چراغ بجھانے کے بعد عاشور کی شب
آپ نے فرمایا دیکھو یہ میری جان کے پیاسے ہیں، مجھے جب یہ دیکھیں گے تو تمہیں کچھ نہیں کریں گے، اس لیے تم سب چلے جاؤ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے، میرے آوان و انصار میرے خاندان کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے چلے جاؤ، وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، رات کا اندھیرا ہے، اور میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا کہ تمہیں اجالے میں میرے سامنے جانے میں شرم آئے گی، تو اندھیرے میں چپکے سے نکل جاؤ، میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں، سب چلے جاؤ۔ وہاں بیٹھا کون ہے؟ آوان و انصار، مریدین ہیں، دوست ہیں، یار ہیں، اور ان میں خاص طور پر بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں۔ چراغ بجھ گیا، امام نے کہہ دیا، امام چپ ہو گئے، پورے خیمے میں سسکیوں کی آواز، پورے خیمے سب رو رہے ہیں، سب رو رہے ہیں۔ یہ خدا پرست لوگ ہیں۔ آج مرنے کے لیے بیٹا باپ کے پاس کیا رہے گا؟ جیسی شادی ہوتی ہے تو وہ پلان کرتا ہے جلدی سے دوسرا کرائے کا مکان لوں اور یہ بڈھی بڈھا کو چھوڑ کر جاؤں، بوجھ ہے مجھ پہ۔ یہی ہے۔ کون ہو؟ نفس پرست۔ اور وہ خدا پرست لوگ کون تھے؟ امام بیٹے کو کہہ رہے ہیں جا، 18 سال کے حسن کو خاک میں مت ملا، 21 سال کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں جا تو بیمار ہے، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، مجھے کوئی مواخذہ نہیں، تم سب جاؤ، سب جاؤ۔ 19 سال کے بھتیجوں کہہ رہے بیٹے تو بھی جا، بہنوں کہہ رہے تم بھی جاؤ، بیویوں کہہ رہے تم بھی جاؤ، حتیٰ کہ سوتیلے پانچ بھائی ہے، پانچوں کہہ رہے تم بھی جاؤ، سب کہہ رہے تم جاؤ، میں ان کو اکیلا نپٹ لوں، شہید ہی ہونا ہے، شہید ہو جاؤں گا، تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے۔ اب غور کرنا، پورا خیمہ سسکیوں سے گونج رہا ہے، سسکیاں اٹھ رہی ہے۔ تھوڑا تصور میں لائے کربلا کا، خدا پرست۔ میں یہی تو چاہتا ہوں، جس دن میری قوم خدا پرست بن گئی اس دن کسی ماں کی آنکھ میں آنسو نہیں رہیں گے، کسی کی بوڑھی ماں مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک نہیں مانگے گی، کسی کی بوڑھی ماں مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک نہیں مانگے۔ میں ایک جگہ بیان کرنے گیا، ایک مولانا صاحب کے گھر، مولانا نے کہا حضرت کوئی بوڑھی عورت آپ سے ملنا چاہتی۔ میں نے کہا مولانا آپ تو جانتے ہیں عورتوں سے میں نہیں ملتا، بات نہیں کرتا۔ تو کہا نہیں بوڑھی ہے۔ میں نے کہا تب ٹھیک ہے، بوڑھی عورتوں سے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے اماں جی؟ بولے حضرت پڑوس میں رہتی ہوں، میرا بیٹا مجھے کھانا نہیں دیتا، میری بہو مجھے کھانا نہیں دیتی، اور میں صبح سے بھوکی ہوں۔ وہ آپ کی تقریر بہت سنتے ہیں، آپ اگر سمجھا دیں گے نا وہ مان جائیں گے۔ میری آنکھ میں آنسو تھے، یہ کیا تقریر سنتے ہیں؟ کچھ نہیں سنتے، سیریل کل تک دیکھ کر دل بہلاتے تھے، آج تقریریں سن کے دل بہلاتے، بس یہ دل بہلانا ہے۔ ہاں لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت جلسے میں ہزاروں لوگ آ گئے، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہزاروں کی بھیڑ دیکھ کر سیاسی لیڈر خوش ہو سکتے۔ میں شکر کرتا ہوں چلو آگے سننے کے لیے، سننے کا ثواب تو ملے گا، بدلتے کیا ہو؟ اگر تقریریں سن کر بھی ماں کا دل دکھا رہے ہو، کیا سنا؟ باپ کے ساتھ غداری کر رہے ہو، کیا سنا؟ نام غلام حسین اور کردار یزید کا۔ دیکھو خدا پرستوں کو، خدا پرستوں، وہ نفس پرست تھا نا، نفس پرست، اس نفس پرست نے اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اگر میں بیان کر دوں تو آپ کا دماغ چکرا جائے۔ یزید نے اپنے والد کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، حضرت امیر معاویہ پوری زندگی اس صدمے کو بھول نہیں سکے، میں نہیں بیان کر سکوں گا اس کو۔ وہ نفس پرست تھا، پوری زندگی اس صدمے میں وہ رہے جو اس نے کیا ہے۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے مورخین کو اٹھا کر کے پڑھیں، اس نے کیا کیا تھا، میں نہیں بولوں گا، لیکن جو کیا تھا بہت برا تھا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آن مائک اس کو بیان کرنے کی ہمت بھی نہیں، نفس پرست تھا نا، نفس پرست، اور آج اسی رستے پہ چل رہے ہیں، باپ کا دل دکھا رہے، ماں کا دل دکھا۔ امام نے فرمایا تم سب چلے جاؤ، تم سب چلے جاؤ۔ بیٹوں سے کہا بھتیجوں، سسکیاں اٹھ رہی ہے خیمے میں۔ بہت دیر جب گزر گئی تو امام نے ایک جملہ کہا، چراغ تو خود ہی بجھایا تھا، جلا تو سکتے نہیں تھے بظاہر، اس لیے کہ کسی نہ کسی کو تو کہنا ہی تھا۔ میرے مولا نے پورے یقین کے ساتھ کہا، عباس اٹھو۔
عباس اٹھو چراغ جلا دو. کس سے کہا؟ بیٹوں سے نہیں کہا, بھتیجوں سے نہیں کہا, سوتیلے بھائی سے کہا, عباس اٹھو چراغ جلا. کیوں؟ جب میں یہاں پہنچا آج سگا بھائی سگے بھائی کا اچھا نہیں دیکھ پاتا. میرے مولا نے کہا عباس اٹھو چراغ جلا. مولا آپ نے عباس کا نام کیوں لیا میرے غازی کا؟ مولا کو یقین تھا کون جائے گا کون نہیں جائے گا, لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے. سوتیلا بھائی ہے نا لیکن ہے خدا پرست, مجھے چھوڑ کے. غازی نے چراغ جلایا, کوئی نہیں گیا. میرے مولا نے بیٹے سے کہا بیٹا 18 سال جوانی کو خاک میں نہ ملا. کہا بابا لعنت اس زندگی پہ جو آپ کے بعد ہو, مجھے نہیں چاہیے وہ زندگی. 18 سال کا بیٹا, اور آج باپ ہاتھ جوڑتا ہے میں بڈھا ہو گیا بیٹا کمانے کے قابل نہیں رہا, میرے لیے دوا کے پیسے کا انتظام کر. تو کہتا ہے جا کے بھیک مانگو مسجدوں میں, تمہیں سارا خرچ کر کے تم پہ کما کے تم پہ خرچ کروں گا. یہ نفس پرست لوگ. اور علی اکبر مولا کیا کریں, لعنت ہے اس زندگی پہ جو آپ کے بعد ہو. بابا جب تک آپ کا علی اکبر موجود ہے آپ کو کوئی کیا شہید کرے گا, آپ کے نالین پہ غبار آنے نہیں دوں گا. یہ ہے کربلا کا پیغام. اور یہ کربلا آج بیٹوں کو علی اکبر کے کردار کی طرف, مرشد علی اکبر کے کردار کی. کون علی اکبر کا کردار زندہ کر رہا ہے؟ جلسوں میں بیٹھ کر امام کے نام پہ آنسو بہانے والوں, ماں باپ کو کب تک رلاؤ گے؟ جو ماں باپ کو رلائے گا اس کو رسمی رونا کبھی کام نہیں آئے گا. ہم رافضی لوگ نہیں ہیں کہ پلاننگ کے تحت روئیں, ہم تو عشق میں آنسو بہانے والے لوگ ہیں. لیکن ماں باپ کو رلانے والے بے رحم نفس پرست وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتے, کبھی حسینی نہیں ہو سکتے. حسینیت نام ہے علی اکبر کے کردار کا, میرے مرشد شہزادہ علی اکبر کے کردار. اور پھر دنیا نے دیکھا, امام زین العابدین نے سے کہا بیٹے آپ بیمار ہو آپ چلے جاؤ. کہا بابا نہیں بابا میں تو آپ پہ قربان ہونے کے لیے, بلکہ یہ تو زبان داں زبان سے بولے. ادھر سے شہزادہ علی اصغر رو پڑے, رونے کی آواز آئی. علی اصغر کہہ رہے تھے کہ میں بھی ہوں اور میں بھی قربان. اور دنیا نے دیکھا وہ قربان ہوئے. اندازہ کریں یہ کربلا ہے. بہرحال پھر پوری رات مولا نے سب کو دعائیں دی اور دعا دے کے کہا کہ جاؤ اپنے اپنے خیمے میں عبادت میں لگ جاؤ. ہر خیمے سے سسکی کی آواز ہے. ادھر سسکیوں کی آواز آ رہی تھی, ادھر شراب پی جا رہی تھی. ادھر تلاوت ہو رہی تھی, ادھر شراب پی جا رہی تھی. دیکھ لو اپنے گھر کا حال. گھر کی فریجوں میں شراب کی بوتلیں رکھنے والوں, ترقی یافتہ دور میں رہنے والوں, کر لو جو چاہو کر لو. دنیا ہے ختم ہو جائے گی. جیسے وہ ختم ہو گئے ہم بھی ختم ہو جائیں. امام حسین بھی دنیا سے چلے گئے, لیکن آج ان کے ڈنکے بج رہے ہیں. کیوں بج رہے ہیں؟ اسی لیے بج رہے ہیں کہ وہ خدا پرست تھے. ہمیں خدا پرست بنے, خدا پرستی کی طرف آؤ. نفس پرستی چھوڑو, دنیا پرستی چھوڑو, دولت پرستی چھوڑو, گھمنڈ پرستی چھوڑو, حسن پرستی چھوڑو, صرف خدا پرستی کی طرف آؤ. کربلا خدا پرستی کا نام ہے. سسکیاں ہو رہی. اور آج بھی دیکھ لینا عاشور کے اندر بیان سن کے جائیں گے, پھر وہی فلم, وہی سیریل, وہی گانے, وہی غزلیں. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ کربلا سنتے ہیں وہ بدلتے ہیں, جو واقعی سننے آتے ہیں. میرے اپنے شہر مالیگاؤں میں نے دیکھا ہر سال کئی جوانوں کے چہرے پہ داڑیاں آتی ہیں. ہر سال کئی جوان وعدہ کرتے آج کے بعد فلم نہیں دیکھنا. کئی جوان مولا حسین کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آج سے افیئر کے جتنے رشتے تھے یہی کچل کر جائیں گے. رشتہ حسین پاک سے ہوگا, کسی لڑکی سے ناجائز نہیں ہوگا. یہ الحمدللہ ہو رہا ہے, اللہ کا شکر ہے. راجکوٹ میں بھی ہو سکتا ہے. جو لوگ انٹرنیٹ پر سن رہے وہ بھی کر سکتے ہیں. بتاؤ کوئی لڑکی کی ناجائز محبت چاہیے یا مولا حسین چاہیے؟ چھوڑ دو, توبہ کر لو. آج سے بولو حسین پاک کے نانا چاہیے کہ فلمیں چاہیے؟ عہد کر لو, آج سے بدل جاؤ. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں میرے بھائی, یہ میرے دل کا درد. میں کوئی خطیب آدمی نہیں, یہاں بڑے بڑے خطیب میری پشت پہ بیٹھے ہوئے, یہ برکاتی صاحب ہیں اور بھی لوگ ہیں, سب کے نام نہیں جانتا, ایک حافظ اکرم صاحب, علامہ صاحب, سب لوگ. لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں, اگر آپ نے مولا حسین کے لیے خدا پرست بن گئے, جس دن مصیبت آئے گی حسین کو سامنے پاؤ گے.
جاؤ، واللہ جاؤ، یہ حقیقت ہے۔ مولا حسین کو آپ حسین پاک کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ غیبن شاہ ولی، یہ فلاں ولی، یہ فلاں ولی، یہ فلاں ولی، یہ سب ولی لوگ جو ہے نا وہاں دروازے کی جاروب کشی کرتے ہیں، غوث اعظم وہاں غلامی کرتے ہیں، حسین اس ولی کا نام ہے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ امام سے رشتہ نہیں جڑا ہے اپنا، جس دن جوڑ لوگے خدا کی قسم جس دن مصیبت آئے گی مولا حسین کو اپنے قریب پاؤ گے، آنسو آئیں گے، ایسا لگے گا کہ حسین پاک اپنی آستین سے تمہارے آنسوؤں کو خشک کر۔ میں کسی مردہ کو ماننے والا آدمی نہیں ہوں، میں اس حسین کو مانتا ہوں جو اب بھی زندہ ہے، اور کوئی مانے نہ مانے راجکوٹ کی یہ محفل میرے مہمان کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ نہ بیان کرنے والا چھپا ہے، نہ بیان سننے والے چھپے ہیں۔ کیوں؟ ارے جس کے دروازے کے نوکر کرامت بتا سکتے ہیں، حسین تو اس بادشاہ کا نام ہے جو رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتے ہیں۔ دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، شاست حسین۔ تکبیر، جب سے کربلائی بنا ہوں تب سے کبھی بلا کا منہ دیکھا ہی نہیں۔ جب سے کربلائی بنا ہوں تب سے کبھی بلا کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے، اور جس نے بلا لانے کی کوشش کی وہ اسی بلا میں خود ہی مبتلا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، حالانکہ میں کوئی بہت نیک پرہیزگار، واللہ کوئی بات تقوی پرہیزگاری، لیکن بات کہتا ہوں کسی دن خدا پرستی کی طرف آ جاؤ، محبت حسین۔ مولا آپ کو ناپسند تھی نا موسیقی، چھوڑ رہا ہوں آج سے، دیکھ لو۔ پھر کچھ دن گزریں گے، آپ کے نانا پر روزانہ 500 بار درود پڑھوں گا، 1000 بار پڑھوں گا، کسی کی غیبت نہ کروں گا نہ سنوں گا، کبھی جوا کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں، کبھی کسی عورت کو دیکھوں گا نہیں، آج سامنے بھی آ گئی تو نظر جھکا لوں گا۔ بن کے دیکھو نا، بن کے دیکھو میرے بھائیوں۔ آج بھی لوگ کربلا شریف جاتے ہیں، مولا حسین ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ کن سے؟ وہی خدا پرست۔ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گئے تھے، وہاں پہنچے تو کسی نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ امام حسین تو شہید ہوئے تو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی کفن نہیں، پتہ نہیں کون کہاں دفن ہوا ہوگا۔ کچھ لوگ فتین سے ہوتے ہیں نا، وہ شوشہ چھوڑتے رہتے، شک پیدا کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں دفن ہوا ہوگا۔ ہاں بس یہ سوچا، سوچنے کے بعد رات کو، وہ دور تو لائٹ کا تھا نہیں، چراغوں کا دور تھا، کربلا شریف کے میدان سے گزر رہے تو دیکھا ایک نقاب پوش، فرمایا ہم یہی رہتے ہیں بیٹا۔ اور وہ جو بزرگ تھے وہ حسینی سید تھے، کہا وہ بیٹا ہم یہی رہتے ہیں، ہم یہی رہتے ہیں، یہاں کے علاوہ نہیں رہتے، اور جو جہاں ہے وہ وہیں ہے، جو جہاں ہے وہ وہیں ہے، بس جو جہاں ہے وہ وہیں ہے۔ کہا حضور کوئی تحفہ دے دے، کوئی تحفہ دے دے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ جو زمین ہے نا اس کے نیچے کچھ دوائیاں کھود لو، تمہیں مل جائے گا۔ مل گیا، مل گیا تو کہا محترم یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ میرے غازی کے پرچم کا ٹکڑا ہے، یہ میرے غازی کے پرچم کا علم کا ٹکڑا ہے، لے جا۔ کہا حضور آپ کون ہیں؟ جب میرے وطن والے پوچھیں گے کہ لایا کہاں سے اور یہ کون تھا اور کیا تھا، کیا ثبوت دوں گا؟ نقاب ہٹایا تو کہا دیکھ لے کون تھا، وہی میرا امام حسین۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہانی ہے، قصے ہیں، ٹھیک ہے قصے ہیں، خدا پرست بن، آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دے، ان کے بن جاؤ میرے بھائی، ان کے بن جاؤ، ان کے۔ یہ امام حسین بہت بڑی چیز ہے، یہ تو غوث پاک کے لیے ہم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، میں نے کہا مبارک تم نہ مانو، ہم عشق کے بندے ہیں۔ عشق کے؟ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا
ابھی راجہ رنجیت سنگھ کا دور گزرے کتنے دن ہوئے؟ راجہ رنجیت سنگھ کا دور گزرے کتنے دن ہوئے؟ میرے بھائی 3 صدیاں بھی نہیں بیتی، یہ بالکل ابھی کا دور ہے، تقریباً 150-200 سال پہلے کی بات، ابھی قریب کی بات، بلکہ اور قریب کی بات۔ ایک ہندو بہن مسلمان کے پڑوس میں رہتی تھی، اور اس گھر میں روزانہ 11ویں شریف، اس گھر میں ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تھی۔ یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں، حوالہ پڑھ دیتا ہوں ورنہ کل لوگ کچھ نہیں۔ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا۔ انہوں نے کہاں سے لکھا؟ کہ میں علامہ پر ہی اعتماد کرتا ہوں، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، تقریباً 2000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہے، وہ بڑے آدمی ہیں، بہت اور اچھے عالم ہیں۔ تو ہر مہینے 11ویں شریف، میں اپنے الفاظ کے جامع پہ 11ویں شریف ہوتی تھی، تو وہ بازو کی پڑوسن ہندو بہن پوچھتی تھی، بہن یہ تو ہر مہینہ لوگوں کو بلاتی کھلاتی کیا کرتی؟ وہ بڑے پیر صاحب جو ہمارے نا غوث پاک، ان کی فاتحہ دلاتی ہوں 11ویں شریف۔ اب دیکھو محبت کس کو مل جائے، اللہ کی شان، اللہ کی شان، یہ اللہ والوں کی محبت اللہ جس کو چاہے دے دیتا ہے۔ تو یہ بڑے پیر کیا ہوتے ہیں، یہ غوث پاک کیا ہوتے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جو بعد وصال بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ اچھا، روحانی طور پہ شاہ عبدالحق صاحب نے بھی لکھا کہ غوث پاک آج بھی زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ بہرحال تو اس نے جو بھی واقعات بتانے ہوں گے بتا دیا۔ وہ بہن بھی غوث پاک کی چاہنے والی ہوگی، یہ غوث پاک کو پکارو تو مدد کے لیے روحانی طور پہ آ جاتے ہیں، جو بھی باتیں اس نے ذہن میں بٹھا لی، بیٹھ گئی۔ اب ہوا ایسا کہ ایک کلمہ پڑھنے والا منافق، یہی کہوں گا منافق، اس عورت کے خوبصورتی کو دیکھ کے اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ ہندو بہن کے، اور اس کے پیچھے پڑ گیا، اور پڑھنے کے بعد یہ اسی چکر میں لگا رہا کہ کسی طرح یہ شہر سے نکلے تو میں اپنا کام کروں۔ اس کو میکے جانا تھا، میکے جانے کے لیے جب وہ نکلی شوہر کے ساتھ تو یہ پیچھے سے گھوڑا لے کے پہنچ گیا۔ گھوڑا لے کے جیسے ہی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کسی بہانے سے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ لیکن یہ ہندوستان کی زمین ہے، یہاں کی بہنیں مسلمان ہو یا ہندو کسی مذہب کی ہو، یہاں کی بہنیں بڑی باغیرت ہیں، اس مٹی میں غیرت ہے، حیا ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو اپنے مذہب کے اعتبار سے جس چیز کو پرہیز سمجھتا ہے، حیا سمجھتا ہے، اس پہ وہ عمل کرتا ہے، سب کی اپنی اپنی روایتیں۔ تو اب شوہر قتل ہو گیا، وہ تو تڑپ گئی۔ اس ظالم نے کیا کیا، اس کو اپنی سواری پہ بٹھا کے گھوڑا دوڑانا شروع کیا۔ اب کوئی تھا تو نہیں مددگار۔ علامہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی، وہ بہن بار بار پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتی تھی۔ تو اس منافق ظالم نے کہا، حالانکہ کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان کہلاتا تھا، اس سے کہا کس کو دیکھ رہی ہے، تیرا شوہر تو 2 ٹکڑے ہو گیا، کون آئے گا بچانے؟ کہا کہ وہ 11ویں والے پیر کو یاد کیا ہے، وہ 11ویں والے پیر کو یاد کیا، وہ میں نے سنا تھا مسلمان بہن سے کہ ان کو یاد کرو تو وہ مدد کے لیے آتے۔ تو اس منافق نے کہا ظالم نے کہ وہ تو کب سے مر چکا ہے، وہ کیا مدد کرے گا، کیا دیکھتی ہے مڑ مڑ کے؟ لیکن وہ تھی یقین والی۔ جب اس نے یقین سے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کیا تو کیا دیکھا، ایک نقاب پوش آئے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور اس کے ٹکڑے کیے اور اس کو بچایا ہے۔ اور بچانے کے بعد وہاں پہنچے، تو پہنچنے کے بعد دونوں جو ٹکڑے تھے جسم کے شوہر کے، اس کو جوڑ کے کم باذن اللہ کہا، وہ زندہ ہو گیا۔ راجہ رنجیت سنگھ کے دور کا واقعہ ہے یہ۔ اب آپ اندازہ کریں، جب میرے غوث کی یہ شان ہے، غوث پاک کے دادا ہیں امام حسین، بس جڑنے کی ضرورت ہے، خدا پرست بننے کی ضرورت ہے۔ کیا میں یہ تصور کر سکتا ہوں کہ محبت حسین میں آج کون کون خدا پرست بننا چاہتا ہے؟ موسیقی چھوڑ کے، فلم چھوڑ کے، عورتوں سے ناجائز تعلقات چھوڑ کے، داڑھی مڈانا ترک کر کے، نمازی بن کے، کون کون بننا چاہتا ہے؟ آج تو تیسری شب ہے، اگر امام کے نام پہ ہاتھ اٹھ جائے غازی عباس کی سنت پر تو میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا۔ ذرا دیکھیں تو کتنے آج سے خدا پرست بننا چاہتے ہیں، ہاتھ اٹھائے غازی عباس کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ، میرے لیے نہیں، میں تو نہیں دیکھ پاؤں گا، اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں،
کربلا سے میرا حسین پاک دیکھ رہا ہے، میرا مولا دیکھ رہا ہے، ان کو دکھانے کے لیے، اپنے اللہ کو دکھانے، اپنے رسول کو. موسیقی ختم ہوگی انشاءاللہ، حرام کام ختم ہوگی انشاءاللہ. اگر بن گئے خدا پر، مار دو یزیدی کردار کو لات، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، تبدیل ہو جاؤ، بدل جاؤ. جب بھی نفس کہے اب موسیقی سننا ہے، اب گناہ کرنا ہے، اب پاپ کرنا ہے، جرائم کرنا ہے، بس اتنا یاد کر لینا میرے حسین خدا پرست تھے، نفس پرست نہیں. مجھے یزید کے خیمے میں نہیں جانا، مجھے امام حسین کی طرف جانا ہے. اگر ایسا ہوا دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. میرا مولا وہ بادشاہ ہے حسین جس نے نوازنے پر آیا ہے تو ایسا نوازا کہ لوگ دینے والے بن گئے. میرے بھائیوں، میں کیا کہوں کہ کیا نہیں دیتا میرا بادشاہ. واللہ جو لوگ مالیگاؤں کی بیانات کو سنتے ہیں، 25 سال سے میں بول رہا ہوں مالیگاؤں میں، 5 دن بولتا ہوں، 25واں سال گزرا، یہ 26واں سال ہے. لوگ دور دور سے آتے ہیں صرف کس لیے؟ شہادت کا جب بیان ہوگا تو جب امام کی شہادت پڑھیں گے یہ تو ہم دھولی پھیلا کے کہیں گے کہ مولا عطا کر دے. بے اولاد آتے ہیں، سال بھر پورا نہیں ہوتا، اللہ انہیں اولاد دیتا ہے. رشتے نہیں ہوتے ہیں، رشتے ہو جاتے ہیں سال بھر پورا ہونے سے پہلے. اب تو لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ لوگ بچے لے لے کر بطور ثبوت آتے ہیں. پچھلے سال آئے تھے خالی گود، یہ بچے لائے. کوئی جوڑوا لے کر آئے، کوئی بیٹی چاہتا ہے بیٹی، بیٹا چاہتا ہے بیٹی. میں کہا میرے بادشاہ کیا کیا دیتے ہو تم، کیا کیا عطا کر. حسین وہ بادشاہ ہے جس نے کسی کو محروم نہیں کیا. ایک بات بتاؤں، آخری بات کہنے چلا تھا، لیکن میرے بھائی حسین پاک نے تو یزید کو بھی محروم نہیں کیا. بول دوں، یزید کو بھی محروم نہیں کیا. وہ کیسے؟ یزید مانگ رہا تھا ہاتھ، امام نے دے دیا سر. اس سے بڑی چیز دے دی. اگر امام حسین جان بچانا چاہتے نا، جان، صرف جان بچانا چاہتے. میرے بھائیوں، امام حسین کی اولاد میں ایک شہزادہ ایسے گزرا ہے، فوج آئی نا، فوج بغداد کو تباہ کرنے کے لیے، اٹھایا کٹورا ڈال دیا، پوری فوج اس کے اندر. اب لوگ کہتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. جس کو ماننا ہو مانو، جس کو نہ ماننا ہو نہ مانو. تو جب امام حسین کا شہزادہ پلٹ دے کٹورا تو پوری فوج اس کے اندر آ جائے تو 22,000 کے لشکر کی اوقات کیا تھی؟ دوسرا شہزادہ پورے انا ساگر کو کٹورے میں. امام تو ان کو پلو میں باندھ لیتے تھے 22,000 کو، لیکن وہ جان بچانے نہیں، وہ دین بچانے گئے تھے. تو میرے مالک، میرے بادشاہ، میرے مولا حسین نے یزید کو ہی محروم نہیں کیا. اس نے مانگا نا ہاتھ دے، ہاتھ نہیں دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہاتھ دے دوں گا تو دین نہیں بچ سکے گا. البتہ سر دے دیتا ہوں، اس سے بڑی چیز دیتا. میرے بھائی، جب کوئی کسی پہ حملہ کرتا ہے نا، اللہ نہ کرے کوئی کسی پہ حملہ کرے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ حملہ ہوتا ہے تو سر بچانے کے لیے ہاتھ دیتے. اگر کوئی سر پہ مارے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی کرتا ہے نا. سر بچانے کے لوگ ہاتھ دیتے ہیں. حسین وہ ہے جس نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دیا اور بتا دیا میں یزید جیسے ملعون دشمن کو بھی محروم نہیں کرتا. تو میرا غلام ہے، تجھے کیسے محروم کر. وہ دوں گا کہ نسلیں آباد رہے گی. اور دیا میرے مولا نے. ان کے بن کے دیکھو، ان کے ہو کے دیکھو. آنکھ والا جو تیرا بن کے تماشا دیکھے، ان کے ہو جاؤ، پھر دیکھو یہ دنیا بھی آپ کی ہے، انشاءاللہ عقبہ بھی آپ کا ہے. وہ جنت کا بادشاہ ہے، بادشاہ. جنت طلب کرے گی، جنت. اے اللہ، جنت میں سب آ گیا ہے، جنت میں سب آ گئے ہیں. تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری زینت تجھے دوں گا. تو مولا میری زینت کہاں ہے؟ تو اللہ فرمائے گا پردے ہٹا دو. پردے ہٹائے جائیں گے تو ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین نظر آئیں گے. فرمائے گا یہی تو تیری زینت ہے، یہی تو تیری زینت ہے. یہ ہے امام علی مقام. میرے بھائیوں، بس اتنا یاد رکھنا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے. جب میرے آقا پر آیت نازل ہوئی جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، تو حضور نے کیا کیا؟ فرمایا فاطمہ ادھر آؤ، علی ادھر آؤ، حسن حسین ادھر آؤ. دونوں شہزادوں کو گود میں بٹھایا، دونوں کو دائیں بائیں بٹھایا اور چادر ڈالی. اور چادر ڈال کے کیا کہا پتہ ہے؟ اے اللہ، اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میری اہل بیت ہے، یہ کہا. اور کیا کہا پتہ ہے دوسرا جملہ؟ اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. توجہ، اللہ یہ میرے خاص لوگ ہیں. ان چاروں کے بارے میں کیا کہا؟ اللہ یہ میرے.
میرے بھائی جب غوث پاک کے در پہ بیٹھنے والے کتے کی شان ایسی ہے ہیں تو پھر رسول اللہ کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتے کی شان کیا ہوگی ہیں؟ پھر اس کے بعد کتے کا اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر ان کے در پہ بیٹھنے والے غلاموں کی شان کیا ہوگی، غلاموں کا اندازہ نہیں لگا سکتے، پھر ان کے عام لوگوں کی شان کیا ہوگی، اور جب ان کے عام لوگوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے ان کے خاص لوگوں کی شان کیا ہوگی۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ یہ خاص لوگ ہیں اللہ کے رسول کے، انہی خاص لوگوں سے جڑ جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں ان سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اللہ کے رسول کے خاص لوگ ہیں۔ ہاں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا، ایمان پہ مرے گا، شہید مرے گا، مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جائے گا۔ لیکن بس یہ ان خاص لوگوں سے جڑ جاؤ۔ مگر پھر کہتا ہوں، احترام صحابہ کے ساتھ محبت اہل بیت، یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے۔ امید کرتا ہوں بہنوں سے وہ بھی بے پردگی چھوڑ دیں، برقع پہنے، نقاب اوڑھے، برقعے کی پابند بنے، گھر سے نہ نکلا کرے، بہت شدید ضرورت ہے تب گھر سے نکلو، وہ بھی حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ، مردوں سے زیادہ بات نہ کریں، مردوں کے سامنے نہ آئے، حیا کا پیکر بنے، تم بھی اللہ والی بن جاؤ۔ میں تو آپ کی بات کر رہا تھا ان کو، لیکن ایک بات ان کو بھی کہہ دیتا ہوں، جس دن تم حسینی بنو گی میری بہن، تمہارے مرتبے اتنے بلند ہوں گے، مرد پیچھے رہ جائیں گے، تم آگے نکل جاؤ گے۔ کوئی اللہ والی بن گئی، خدا پرست بن گئی، اس کی شان کیا ہوئی پتہ ہے؟ ایک بزرگ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے جا رہے تو دیکھا ایک بڑھیا ہے جو پانی نکالتی ہے زمین پہ پھینکتی، پانی نکالتی زمین پہ پانی نکالتی زمین۔ یہ کھڑے ہوئے کنویں پہ انتظار میں، یہ پانی پھینکنا بند کرے تو میں پانی پیوں۔ کہا مائی اتنی پیاس لگی ہے مسافر کو، تو کیا پانی پھینک رہی؟ کہا چپ کر، ابھی رک، مجھے اپنا کام کر لینے دے۔ پھر پھینکنے لگی، لیکن آپ حیرت میں تھے، پانی پھینکتی ہے تو کیچڑ ہوتا ہی نہیں، پانی پھینکتی کیچڑ نہیں ہوتا، کہاں پانی پھینکتی، پانی جا کہاں رہا ہے؟ چپ چاپ کھڑے رہے۔ جب کر چکی تو مائی یہ پانی کیا پھینک رہی تھی، یہاں کیچڑ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا میکے آئی ہوں کچھ دن سے، میں اپنے میکے مطلب ماں کے گھر آئی ہوں کچھ دن سے۔ کہا پھر یہ پانی؟ بولے مجھے پتا چلا کہ میری سسرال کی بستی میں آگ لگ گئی ہے، تو یہاں کھڑے کھڑے وہاں کی آگ بجھا رہی ہوں۔ جو اللہ والیاں ہو جاتی ہیں ان کے یہ مقام ہو جاتا۔ نکلو نفس پرست، میری بہنوں کچھ نہیں رکھا ہے، مر جاؤ گی ہڈیاں بھی پگھلے، یہ کیڑے کھائیں گے، جسم میں کیڑے پڑنے والے، جسم میں کیڑے پڑیں گے۔ اللہ والے بنو، انشاءاللہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ سیریل، یہ فلم، یہ پتلے کپڑے، یہ منہ کھول کر کے نوجوانوں کے سامنے آنا، ہیروئن کی نقل کرنا، اداکارہ کی نقل، کچھ نہیں رکھا اس میں۔ اگر نقل ہی کرنا ہے سیدہ زہرا پاک کی نقل کر، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے سیدہ پاک کو بنا۔ میری بہن پھر دیکھ اللہ تجھے کیا شان عطا کرتا ہے، تیری نسلوں میں کتنی برکت عطا۔ برکت کے لیے آپ کو کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں، تقوی سب سے بڑا وظیفہ ہے برکت کے لیے۔ گناہ چھوڑ دو، اس سے بڑھ کر برکت کسی چیز میں نہیں۔ پرہیزگاری اختیار کرو، اس سے بڑھ کے برکت کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق بخشے، اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ بہت باتیں ذہن میں آتی ہے، لیکن اب ایک ہی محفل میں تو سب باتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ انشاءاللہ آپ علماء کرام سے سنتے رہیں گے۔ جہاں جہاں محفل امام حسین ہو بالکل جائیے، شرکت کیجئے، ادب کے ساتھ بیٹھیے۔ یہ مت سوچئے کہ یار مولانا لوگ تو وہی واقعہ دہراتے ہیں، یاد رکھنا کربلا کا واقعہ تو وہی ہوگا، لیکن جتنا سنو گے، جتنی عقیدتیں بڑھتی جائے گی، اتنا امام علی مقام سے آپ کا قرب بڑھتا جائے گا۔ اور ابھی آج تیسری شب ہے، روزانہ اپنے گھر میں اللہ توفیق دے شربت بناؤ، پلاؤ، نیاز بناؤ، تقسیم کرو، جس کی جو حیثیت ہے ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہے۔ امام کی نیاز کی بڑی برکت ہے، اور خود بھی تبرک شربت پہ فاتحہ دلا کر خود بھی پیو اس نیت سے کہ بیماریاں دور ہو، بلائیں دور ہو، تکلیفیں دور۔ میرے بھائیوں یہ وہ تبرک ہے جو انشاءاللہ تعالی زندگیاں پیدا کرتا ہے۔ ہاں یہ بس عقیدت چاہیے، عقیدت چاہیے۔ اور اگر ہو سکے تو امام کے نام پر، سیدہ زینب پاک کے نام پہ جو ہے وہ غریب عورتوں کو دوپٹے تقسیم کرو،
کپڑے تقسیم کرو، کھانا تقسیم کرو. یہ بہت برکت والے لوگ ہیں. یہ دیکھیے ان تک یہ چیزیں نہیں پہنچتی لیکن ہماری محبتیں پہنچتی ہیں. میں بات تو ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک بات مجھے یاد آئی، اگر اجازت دے تو کہہ دوں، ٹائم تو زیادہ ہوا. اگر آپ کو بوجھ لگے تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ سننا چاہتے ہیں ایک بات امام کی نیاز کے بارے میں تو درود شریف پڑھیں تو میں بتا دوں آپ کو. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسین کے دور میں بھی لوگ ان کے نام پہ صدقہ دیا کرتے اس نیت سے کہ امام کی عمر دراز ہو جائے، امام کی عمر بڑھ جائے. کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص دمشق کے قید خانے سے گزرا، دمشق کے قید خانے سے گزرا تو بچوں کے رونے کی اس کو آواز آئی. یہ بات بدعقیدہ لوگ نہ سنیں، میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ سب جگہ لکھا ہوا ہے، آپ کو نہیں سنانا، یہ صرف عاشقوں کے لیے ہے. صرف عاشقوں کی، کیونکہ نظر و نیاز کی بات عاشقوں کے لیے، ٹھیک ہے. تو حالانکہ لکھا ہوا ہے، ان لوگ پریشان کرتے ہیں خواہ مخواہ. باپ دادا کی ان کی بات کرو تو ان کو بہت پسند آتی ہے، اور جب آقا کے گھرانے کی اور آقا کے اصحاب کی بات کرو تو حضور کی بات کرو تو پھر کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے. تو جہاں بھی لکھا ہے لکھا ہے بھائی، بات نہ کر، ہم عشق کے بندے ہیں. تو وہ دور کی بات تھی. وہ نوجوان ایک مرد وہاں سے گزرا تو بچوں کے رونے کی آواز آئی. بچوں کے جب رونے کی حالانکہ قید خانے میں ابھی بھی جیلوں میں بچوں کو نہیں ڈالتے. جو بچے جرم کر لیتے ہیں تو چھوٹے بچوں کو نہیں ڈالتے، اس کا کوئی نہ کوئی وہ نکالتے ہیں. بلکہ اب بہت ترقی یافتہ دور ہے تو نابالغ بچوں کی جیلیں لوگوں نے الگ بنا رکھی، لیکن بچوں کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا اور ایسے قیدیوں جیسا سلوک بھی ان سے نہیں کیا جاتا. تو جب بچوں کے رونے کی آواز آئی تو وہ مرد وہاں رک گیا اور کان لگایا اس نے. تو قید خانے سے رونے کی آواز آ رہی تھی تو کوئی بچی کسی بڑی خاتون سے کہہ رہی تھی، پھپھی اماں یہ روزانہ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، پھپھی اماں ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ سب اپنے گھر جاتے ہیں شام کو، ہم اپنے گھر کب جائیں؟ پھپھی بیٹی کو کہہ رہی تھی، وہ تو دیکھ نہیں پا رہا تھا، صرف سن رہا تھا کہ پھپھی بیٹی کہ بیٹی صبر کرو، ہمیں صبر کا حکم ہے، صبر والے لوگ. ادھر سے بھائی کو کہتے تھی بھیا آپ کے گلے کا توق جو ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. بہرحال یہ باتیں ہو رہی تھی، وہ سننے کے بعد رو پڑا. بیوی سے جا کے کہا کہ قید خانے میں کچھ قیدی ہے اور پہلی مرتبہ سنا اس میں بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو تم ہر جمعہ کو امام حسین کے لیے صدقہ کرتی ہو نا؟ بیوی سے کہا ہر جمعہ کو امام حسین کے لیے صدقہ کرتی ہو، آج کا صدقہ جمعہ کا ہم قیدی کو دیں گے تاکہ اپنے مولا کی عمر اور دراز ہو جائے، عمر لمبی ہو جائے. یہ کربلا کے بعد کی بات ہے. تو اس نے کھانا تیار کیا اور جو جیلر تھا اس کو کوئی بھاری بھرکم لالچ دے کے کہا ہمیں چپکے سے قید خانے میں جانے دو تاکہ بچوں کو کچھ کھلائے. جیسے یہ میاں بیوی اندر گئے تو دیکھا کہ ایک جوان ہے، پورا رنگ پیلا پڑ گیا، خوبصورت بہت ہے، اس کے گلے میں توق ہے، کانٹوں کا توق، اور ایک 7 سال کی ننھی سی بچی ہے، ہڈی کو چمڑا لگ گیا ہے. چند بیویاں سر جھکا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، پھٹے پرانے کپڑے. خاتون آگے بڑھی، وہ مرد وہیں ادب کے ساتھ دبک گیا اور خاتون نے آگے بڑھ کے کہا آج جمعہ ہے بی بی، آپ لوگ کہتی ہو یہ میں اپنے مولا حسین کی نظر لائی، ہر جمعہ کو میں ان کے نام سے صدقہ کرتی ہوں. تو قیدیوں کو صدقہ دینا اچھی بات ہے اور قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. اس صدقہ لو اور میرے مولا کے لیے دعا کرو. تو ایک خاتون نے جو بڑی خوبصورت اور حسین تھی اس نے سر اٹھا کے کہا کون ہے تیرا مولا؟ اور دنیا میں بھی کوئی مولا ہے؟ دنیا میں بھی کوئی مولا کہلاتا ہے ہمارے خاندان کے علاوہ؟ کون ہے تیرا مولا؟ تو کہا میرا مولا حسین ہے، حسین ابن علی ہے، ہر جمعہ کو اس کے نام کا صدقہ کرتی ہوں تاکہ میرے مولا کی عمر بڑھ جائے. بس نام حسین آیا، سارے قیدی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے.
ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کے رو پڑے. 7 سال کی شہزادی ان عورتوں سے لپٹ کے رو پڑی. اس نے کہا ارے میں نے کون سی ایسی غلطی کر دی کہ تم رو رہے ہو؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا بات ہے؟ تو اس خاتون نے کہا بی بی یہ جو تو حسین کے نام پہ صدقہ کرتی ہے، حسین سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ حسین سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ کہا بی بی آپ یہ کھا لے، صدقہ ہے، دعا کر دے میرے مولا کی عمر دراز ہو جائے. کہا رشتہ کیا ہے؟ کہا رشتہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے ابا صحابی ہیں، میرے ابا رسول اللہ کے صحابی ہیں. میری پیدائش مدینہ منورہ میں ہوئی تھی. میں بچپنے میں تھی، اتنی بیمار ہو گئی کہ حکیموں نے کہہ دیا یہ مر جائے گی، زندہ نہیں بچے گی. ایسے میں کسی نے میرے ابو کو مشورہ دیا اس کو اٹھاؤ اور لے جاؤ حضور کے قدموں میں ڈال دو، حضور دعا کریں گے اس کو شفا مل جائے گی. میرے ابو مجھے لے کے رسول اللہ کے پاس گئے، قدموں میں ڈال دی. قدموں میں ڈالا، کہا آقا اسے طبیبوں نے جواب دے دیا، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب. آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے، آقا آپ ہی کچھ کریں. حضور نے مجھے دیکھا، میں ننھی سی بچی تھی، مرنے کے قریب تھی. ایسے میں نے دیکھا، مجھے میرے بابا نے بھی بتایا، مجھے بھی کچھ مدھم سا یاد ہے کہ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چاند جیسا شہزادہ دوڑتے ہوئے حضور کے حجرے سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے میرے لیے دعا کر دی. اس نے دعا کر دی اور اللہ نے مجھے شفا دے دیا. تو میرے بابا نے کہا بیٹی یہ نبی کا شہزادہ حسین ہے، اس کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے. جب تک زندہ رہنا میرے آقا حسین کے لیے تو صدقہ دیتے رہنا. ان کی دعا سے تجھے زندگی ملی، اللہ ان کی زندگی میں اضافہ کرے. بی بی میں اپنے مولا کی درازی عمر کے لیے ہر جمعہ کو صدقہ کرتی. کھا لے بی بی اور میرے مولا کے لیے دعا کر دے. قیدیوں کی دعا، بچوں کی دعا قبول ہوگی. سیدہ زینب نے کہا اب تو وہ حسین رہا ہی نہیں، اب تو وہ حسین رہا ہی نہیں جس کے لیے تو صدقہ کرتی ہے. اور ہم صدقہ کھانے والے لوگ نہیں. یہ جو 7 سال کی ننھی دیکھ رہی ہے نا، جس کے چہرے پہ تماچے پڑے ہیں، جس کی بالیاں لوٹنے کے لیے کان کاٹ لیے گئے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی حسین کی یتیم، یہ اسی حسین کی یتیم ہے. یہ جس کے گلے میں تو نے توق دیکھا ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ اسی حسین کا یتیم. یہ بیویاں اس کی بیوہ ہے. بس لٹ گیا پورا خاندان، اللہ کے دین کے لیے لٹ گیا. اس کی چیخ نکل گئی. بعض بزرگوں نے لکھا چیخ مار کر اس کی ایک چیخ نکلی اور ہمیشہ کے لیے چیخ خاموش ہو گئی. اور عشق و محبت کے شہیدوں میں ایک شہید کا اور اضافہ ہو گیا. تو یہ ہے وہ خاندان، دین کے لیے سب لٹایا. اللہ تعالی ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اس خاندان کی وفا نصیب کرے. السلام علیکم.